محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل والقصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، زخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف،
محمد الفتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الدہر ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ کورس کا نام ہے ہمارا تدبر القرآن کورس میں القرآن تدبر و عمل، اور جناب ہم لفظی ترجمے سے گزرے سورۃ الدہر کے، پھر ہم نے اس کی مختصر تفسیر سنی، اور پھر لاسٹ ویک ہم نے آیت 1 سے لے کے 11 تک کی کچھ تفصیلی تفسیر سنی، اور آج ہم 12 سے لے کے 22 تک کی ایک ایک آیات کی تفسیر پر مزید الحمدللہ استاذہ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اب تک جو آپ نے سیکھا ہے، پچھلے ہفتے کا کچھ ہوم ورک بھی دیا گیا ہوگا، کچھ آپ نے سیکھا بھی ہوگا، کچھ عمل بھی کیا ہوگا، کچھ بتایا بھی ہوگا، کوئی چیز بھی آپ شیئر کرنا چاہیں، آپ کا ٹائم ہے ریفلیکشنز کا، آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی امبرین تیمور فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی آپ نے ہوم ورک دیا تھا کہ سورہ مائدہ کی کون سی آیت میں قسم توڑنے کا کفارہ ہے، ہوں تو وہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89۔ کیا بتایا گیا اس میں؟ ترجمہ بتاؤں کہ عربک تلاوت کروں باجی؟ ترجمہ بتائیے۔ اس میں ہے کہ تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ ٹھیک، کیا سیکھا پھر اس سے؟ آپ نے کوئی خاص بات سمجھ میں آئی؟ باجی یہی کہ ایک تو کوشش کرے کہ قسم نہ کھائے، اور اگر کسی وقت ہو جاتا ہے انسان سے کہ غلطی سے قسم اگر کھا لی ہے اور ٹوٹ گئی ہے قسم، تو پھر یہ چیزیں ہیں جو کرنی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ کھانا جو ہم اپنے گھر میں کھلاتے ہیں بال بچوں کو، یا انہیں کپڑے پہنائیں یا غلام آزاد کریں، اور ان میں سے جو کسی بھی چیز کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو وہ 3 دن کے پھر مستقل روزے رکھیں۔ ٹھیک ہے، اور بہتر تو یہی ہے کہ وہ قسم نہ کھائیں، کیونکہ انسان ہے، بھول جاتا ہے، توڑ سکتا ہے۔
اور ٹھیک اگر ہے، کھانی ہے جہاں تک مجھے پتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی قسم کھائیں خالی، اور کسی کی قسم نہ کھائیں۔ بالکل جزاک اللہ خیر کثیرہ. دیکھیں ایک تو ہوتی ہے نا عادتاً، جزاک اللہ خیر، ایک تو ہوتا ہے عادتاً، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہتے ہیں قسم سے ایسی بات نہیں، قسم سے ایسی بات نہیں، وہ ایک لفظ قسم کی قسم ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، عادتاً بھی ہو سکتی ہے. لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ لیکن بعض اوقات جب آپ کسی چیز پر کوئی کام عہد باندھ لیں یا کوئی سوچ لیں، یا وہ اچھا ہو یا برا ہو اس میں نہیں جاتے، اور اللہ کو گواہ بنا کے یعنی یہ قسم کھا لیں کہ میں نے تو اللہ کی قسم کھا لی ہے. وہ اچھی کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے ضرور، اور میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اتنا صدقہ کرنا ہے، یا اتنے روزے رکھنے ہیں، یا اتنی نماز پڑھنی ہے، یا یہ کرنا ہے، یا اب میں نے سوچ لیا، میں نے بس اللہ کو گواہ بنا لیا، قسم کھا لی کہ میں نے تہجد ضرور پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نہیں نبھا سکے اس کو، تو پھر آپ اس سے باہر کیسے نکلیں؟ تو اللہ نے کہا کہ حفاظت کرو نا قسموں کی، یا تو قسم کھائیے تو پوری کرو، نہیں کرنا تو پھر یہ نہیں ہے کہ اب تمہیں کوئی جان پہ ہی تمہارے وہ ہو جائے کہ نہیں اب تم نے کیوں کھائی قسم. اللہ بہت رحیم ہے نا، اس نے اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا، لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایسے ہی نہ کرو کہ اللہ پہ قسمیں باندھتے پھر اور اس کو ایسی بات سمجھ کے نکلتے پھر، پھر کفارہ بھی دو. اور یہ جو کفارہ ہے نا، اس کو جو آرڈر ہے نا، اسی آرڈر کو فالو کرنا ہوگا. کھانا کھلاؤ نہیں تو، اور مین اوسط کا جو مطلب ہے نا کہ اوسط درجے کا، یعنی اگر تم بہت ہائی ڈائننگ کرتے ہو چاہو تو وہ بھی کھلا دو، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر کم سے کم ایسا تو کھلاؤ کہ جو درمیانے طریقے کا ہو، اوسط یعنی بہتر ہو، کھایا بھی جا سکے، بالکل ردی سی کوئی چیز نہ کھلاؤ. جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، گھر والوں کو کیسا کھلاتے ہو نا، اچھا بھی بہت کبھی کھلاتے ہو، کبھی درمیانہ بھی کھلاتے ہو، برا دکھ نہیں کھلاتے، تو پھر اسی طرح کا جو مناسب سمجھو کھلا دو. اب دیکھیں کس قدر خوبصورتی ہے دین میں، کوئی پابندی نہیں لگائی گئی. یا یہ نہیں کر سکتے تو کیا کرو، کپڑے پہناؤ 10 کو، یا ایک گردن آزاد کرو، آج کل گردن آزاد کرنے کا تو غلام تو ہے نہیں، یا پھر کیا کرو نہ یہ سب کرو، کر سکو پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر 3 دن کے روزے رکھو، اپنی جان سے کفارہ دو. تو دیکھیں اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ذرا چلو نا تو پھر پابندیاں بھی کرو عہد کی. ٹھیک ہے، تو نظر کا بھی یہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے. جزاک اللہ خیر. ساری شنساری آپ کا ہی ہے. جی جی، یہ والی جو حدیث تھی نا جس میں کہ اچھا کلام اور کھانے کی تقسیم، اس کو لازم پکڑ لیں ہم میں سے جو جنت کے حریث ہیں. یہ 2 کام بہت آسان ہے، اگر ہم نیت بھی کریں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، اور پھر جنت میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں اور ہم لوگوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں. آمین اللہ کی خاطر. جزاک اللہ خیر کثیرہ، بالکل درست فرمایا آپ نے. سجیلا نعمان آپ کا یہ. جی باجی، میں نے اس صورت الدہر سے جو سب سے مین بات جو سیکھی اور اپلائی بھی الحمدللہ شروع کر دی ہے وہ یہ کہ ہم کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے. مطلب ہر کام میں اب جو نا ذہن میں آ جاتا ہے، ورنہ تو انسان ایسے ہی کام کر لیتا ہے کچھ بھی، کسی بھی دل میں نیت، اب خاص طور پہ نیت آتی ہے دل میں کہ اب جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے چہرے کے لیے کرنا ہے. بس یہ ایک بہت زیادہ یہ امپلیمنٹ ہوا ہے. دوسرا، اور یہ قسم توڑنے کا کفارے والی میں نے سورۃ المائدہ سے 89 آیت نکال کے پڑھی بھی اور تفسیر بھی پڑھی، تو اس سے کافی جو نا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہمیں ڈھیل دے رہا ہے. مطلب ہمیں ہر طرح سے بچانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ہم اپنے گناہوں کو کفارہ یہی ادا کر دیں اور وہ ہمیں معاف کر دیں. الحمدللہ، بالکل جزاک اللہ خیر کثیرہ. شادہ پروین آپ کا یہ. جی میں نے واٹس ایپ چینل سے ایک بہت اچھی پوسٹ تھی جو اکثر میں پڑھتی بھی رہتی ہوں، تو آج مجھے یہ پسند بھی ہے کہ اس میں کہ جو شخص آخرت کا طالب ہو اور اس لیے ایسی کوشش کرے جو اس کے شایان شان بھی ہو اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی. یہ قرآن کی اس کی آیت کی آتی ہے ٹرانسلیشن. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہماری نیت کی خوبی اور مقصد کا اچھا ہونا ہی صرف کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں عمل بھی کرنا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے اور اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے. اور اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم مال بھی خرچ کریں اور اپنا وقت بھی صرف کریں تاکہ ہم اپنے اعلیٰ مقصد اور آخرت کے بلند مقصد کو پا سکیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ محنت، مال اور وقت کتنا حصہ اس مقصد کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کے لیے مختص کر سکیں ان کاموں کے لیے. تو ان کی یہ شیخ بتائیے احمد کہ عیسیٰ کون سے واٹس ایپ چینل سے آپ نے پڑھا یہ جو ہم نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں واٹس ایپ چینل نام ڈاکٹر صاحبہ کے نام بتائیں، واٹس ایپ سے ہی میں نے کیے ہوئے ہیں. یہ چینل کا نام بتائیں. یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں
کہ دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جی ریمائنڈر دیا، یاد کرایا، لیکن ہمیشہ چینل کا نام بھی یاد رکھا کریں تاکہ اور اچھا لوگوں کو اچھا فرحت اچھا ہاشمی کے چینل سے کیا، جی جی فرحت ہاشمی کے چینلز ان بس کے دو بتا جو دینا مجھے فرحت جی ہاشمی کے چینل سے کیا، جی ٹھیک ہاں ہے؟ اس تو پہ جو باقی آتی ساتھیوں ہیں کو بھی تاکہ یاد دہانی ہو جائے کہ سب اس چینل کو جی فالو کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ جزاک معنی اللہ القرآن جی وعلیکم جزاک اللہ خیر۔ اس میں آج کل معنی قرآن پہ بہت جی بات جی کی، جی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ وعلیکم سلمہ عزیرہ آپ کہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم، میرا وہی سوال ہے جو میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ میرا یہ جو فارم ہے رجسٹر نہیں ہو رہا، میں نے کافی دفعہ ٹرائی اچھا، کیا یہ اس کے اوپر۔ ایڈمن کو بھیجیں نا آپ، ان کو واٹس ایپ میسج کریں، اور اگر آپ کا ابھی نہیں رجسٹر ہوا تو ان پروسیس ہوگا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کی میم میل میرے پاس ایڈمن کا نمبر نہیں ہے، وہ ایڈمن کہاں سے اپنا میں نمبر چیٹ میں شیئر کر لیں پلیز۔ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک بات یاد رکھیں، جو میسج ہم بھیجتے ہیں نا، آپ کے پاس کوئی میسج آیا ہوگا نا، یا کوئی نہیں، فلائر تو میسج نہیں، مجھے جب کلاس یہ ابھی سٹارٹ ہو رہی ہے نا تو یہ لنک آتا ہے زوم کا کہ آپ کلاس جو ہے وہ مطلب جوائن اچھا کر جی لیں ٹھیک ہے، اس ایڈمن کے پلیز اس کے اندر اپنا، میں ریکویسٹ کروں گی اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر لیں، آپ چیٹ میں دیکھ لیں سلمہ، وہاں سے مل جائے گا آپ کو میں انشاءاللہ۔ بہت پریشان ہوں۔ جی جی جزاک نہیں، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، آپ کو کر لیتے ہیں جوائن، تو آپ چیٹ میں دیکھیے، آپ کو مل جائے گا نمبر انشاءاللہ۔ اچھا جناب، شفق کر رہی ہے چیٹ میں شیئر، اب آپ نے نوٹ کرنا ہے سلمہ، اور آپ نے ایڈمن سے رابطہ کرنا ہے، جی لیں جی، نمبر شیئر ہو جی گیا میں سلمہ، نوٹ کر لیں، اب آپ ان سے رابطہ کریں، اور بس انہی سے رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ نہیں ہوتے انہی کے پیچھے رہیں، یہ آپ کا کام کر کے جی چھوڑیں گے میم، انشاءاللہ، ٹھیک جزاک ہے اللہ جزاک اللہ خیر بھائی؟ جی میم۔ اچھا جی، میں یہیں تک آج بات کروں گی، ابتدائی طور پہ میرے پاس کم ہی وقت ہے آج، میں اینڈ میں جب سیشن جب مکمل ہو جائے گا ہم سن لیں گے آج کی انشاءاللہ تفسیر، تو آیت نمبر 12 سے 22، تو پھر ہم اینڈ میں ڈسکشن کریں گے، اور آج ڈسکشن میں آپ ہی کے ریفلیکشنز لیں گے انشاءاللہ، اور کچھ آپ کو بڑے اچھے ہوم ورکس دیں گے، تو جنہوں نے بات کرنی ہے نا انشاءاللہ وہ پھر اس وقت بات کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ شروع کرتے ہیں آج کا سیشن، جس میں کہ ہم آیت نمبر 12 سے اپنی ساتھی سے کہیں گے، زیبا سے، کہ وہ شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن واحلل الرحیم، عقدۃ من رب لسانی اشرح لی یفقهوا قولی۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 12 سے شروع کریں گے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ نے بدلہ دیا ان کو، بما صبروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، جنتم وحریرا، جنت اور ریشم کی شکل میں، یعنی انہوں نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا، دوسرے نظر پوری کرنے میں صبر کیا، جس کا تعلق پچھلی آیات سے ہے، اور جنتن وحریرا یعنی جنت میں انہیں ٹھکانہ ملے گا، اور جنت میں جو لباس ہوگا وہ حریر کا ہوگا۔ جنت ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی کچھ ڈسکرپشن بتائی ہے، جس میں جو نام یا جگہیں یا چیزیں استعمال ہوئی ہیں ان کی اور دنیا کی چیزوں کی صرف ناموں کی مماثلت ہے کہ نام ایک جیسے ہیں، باقی حقیقت تو جنت کی بالکل ہی مختلف ہے، جس کو کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل پر ان کا خیال گزرا، یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے۔ فرشتے بھی جنت کے حسن و جمال سے مروب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا ہے، پھر اس میں نہریں کھودی اور اس میں درختوں کو کاشت کیا۔ پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا، اے جنت، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تو بادشاہوں کی منزل ہے۔
یعنی فرشتوں نے بھی دیکھ کر اس کو خوشی کا اظہار کیا۔ جنت کے حسن اور روشنی کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی چیزوں میں سے ایک ناخن سے بھی کم مقدار، ناخن کتنا ہوتا ہے، اس سے بھی کم مقدار دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو آسمان و زمین کے کناروں تک ہر چیز روشن ہو جائے، اتنی خوبصورتی ہے۔ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ آسمان و زمین سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کپڑے کا ایک ریشمی ٹکڑا ہدیہ کیا گیا تو لوگ اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھنے لگے، یعنی خوش ہو گئے اور اس کو چھونے لگے اور اس کی خوبصورتی اور نرمی پر حیرت زدہ ہونے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اس پر حیرت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ سعد کے رومال جنت میں اس سے بھی بہتر ہے۔ یعنی تم ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہو، امپریس ہوتے ہو، جنت میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ یعنی اس دنیا کی بجائے اس دنیا کو یا اس جنت کو اپنی منزل بناؤ۔ پھر فرمایا، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہ وہاں تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وہاں نہ وہ سورج کی گرمی دیکھیں گے اور نہ زمہریر، نہ سخت گرمی ہوگی نہ سخت ٹھنڈک ہوگی۔ متکئین فیہا علی الارائک، ارائک جو ہے وہ اریکہ کی جمع ہے، ایک معنی اس کا پلنگ کیا گیا ہے، جیسے ہماری زبان میں پلنگ کہتے ہیں نا، اور دوسرے وہ چیز جس سے ٹیک لگائی جائے، جیسے صوفہ وغیرہ۔ جنتیوں کے بچھونوں کا جہاں تک تعلق ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے، وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، وہ اونچی نشست گاہوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی ان کی بلندی کا بھی ذکر آتا ہے، خوبصورت ہوں گے۔ سورۃ الرحمن میں آتا ہے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، جنتی لوگ ایسے بچھونوں پر تکیے لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں روایت کیا ہے کہ جن کا اندرونی حصہ موٹے ریشم کا ہوگا، تو فرمایا کہ اگر اندرونی حصہ اتنا خوبصورت ہوگا تو بیرونی کتنا اچھا ہوگا۔ عام طور پر جب ہم بیڈ بناتے ہیں تو جو اوپر والی لیئر ہوتی ہے وہ زیادہ خوبصورت ڈیکوریٹو ہوتی ہے، لیکن اندر والا حصہ سادہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں اندر کے حصوں کی خوبصورتی بیان کر کے یہ بتایا گیا کہ بیرونی خوبصورتی تو اور بھی زیادہ ہوگی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں نہ سورج کی گرمی دیکھیں گے، یا لفظی معنی تو کیا آ گیا شمسن، لیکن سورج نہیں دیکھیں گے۔ اگر اس کو لٹرل معنوں میں لیا جائے کہ سورج نہیں ہوگا وہاں، تو سورج کی اس لیے ضرورت نہیں ہوگی کہ جنت کی اپنی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ وہاں کسی ایکسٹرنل چیز کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اس میں روشنی کرے، یعنی دائمی روشنی میں ہوں گے۔ اور سورج کی روشنی میں تپش بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، یعنی وہاں جو روشنی ہوگی اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور زمہریر، سورج کا نہ ہونا ظاہر سخت ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے۔ اور زمہریر کا ایک معنی چاند بھی کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کے سورج اور چاند وہاں نہیں ہوں گے۔ دوسری جگہ پر یہ بتایا گیا کہ ان دونوں کو جمع کر دیا جائے گا اور اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی جنت کی روشنی اور جنت کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہ اس میں چاند اور سورج کی بھی ضرورت نہیں۔ دنیا میں چاند اور سورج دونوں ہی خوبصورتی کی علامت بھی ہیں اور خوبصورتی پیدا بھی کرتے ہیں، یعنی منظر میں یا جو سین ہوتا ہے اس میں ایک حسن پیدا ہوتا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کا منظر بدل جاتا ہے، چاند نکلتا ہے تو اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر ان دونوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ان دونوں سے جو تکلیفیں وابستہ ہیں وہ بھی نہیں ہوگی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، وَدَانِيَةً اور جھکے ہوئے ہوں گے، علیہم ان پر، ظلالها اس کے سائے، یعنی جنت کے سائے، درختوں کے سائے، وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا اور ہمبل کر دیے گئے ہوں گے، جھکا دیے گئے ہوں گے، قطوفها ان کے پھل پست کر دیے گئے ہوں گے، مسخر کر دیے گئے ہوں گے، تابع کر دیے گئے ہوں گے ان کے پھل، تذلیلا جھکے ہوئے۔ یعنی دنیا میں بعض اوقات انسان کو کسی درخت کے پھل پسند ہوتے ہیں یا درخت سے توڑ کے کھانا بڑا ایک پسندیدہ کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہو کسی آرچرڈ میں جانے کا یا
کسی باغ وغیرہ میں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھل جو درخت پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جب اتارا جاتا ہے تو ان کی خوشبو ہی اور طرح کی ہوتی، ان کی لذت ہی اور طرح کی ہوتی، مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انگور کھٹے یعنی بہت اونچے ہوتے ہیں تو انسان توڑ بھی نہیں سکتا. تو جنت کے پھل جنتیوں کی خدمت میں خود حاضر ہو جائیں گے، جس چیز کے کھانے کی تمنا کریں گے وہ پھل جھکے ہوں گے. جیسے سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے نا، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، یعنی کسی بھی رکاوٹ کے بغیر پھلوں تک ہاتھ پہنچ جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات دنیا میں پھل توڑنے لگتے تو ٹوٹتا نہیں، اور کئی دفعہ آپ کو پتھر وتھر پھینکنے پڑتے ہیں. تو یہ ہے کہ خالی ہاتھ آپ نہیں لوٹیں گے، بلکہ چاہیں گے تو وہ فوراً ہی ساتھ آ جائیں گے. پھر اسی طرح دنیا کے پھلوں میں کانٹے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات مٹی ہوتی ہے، اگر بارش نہ پڑی بھی ہو تو وہاں ایسی کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہوگی. انسان جو ہی چاہے گا پھل آگے آگے جھک جائے گا، ہمبل ہو جائے گا، اس لیے اس کو توڑنا اور استعمال کرنا آسان ہوگا. اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ وہ اپنے چھلکوں سے بھی نکل آئیں گے، یعنی ذللت، مسخر کر دیے گئے، گٹلیوں سے پاک ہو جائیں گے، صرف کھانے کے لیے رہ جائیں گے. پھر اسی طرح ظلال جو ہے درختوں کے سائے، یعنی پھل نہیں بلکہ سائے بھی جو ہیں وہ بھی بہت لمبے لمبے ہوں گے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال چلے گا پھر بھی سایہ ختم نہ ہوگا، اتنی دور دور تک ہوگا. اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ ممدود، ممدود مد سے یعنی خوب پھیلائے ہوئے. پھر اسی طرح جنت کے درختوں کے جو تنے ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، گولڈ کے. پھر اسی طرح ان درختوں پہ طرح طرح کے پھل اور کھانے ہوں گے. عتبہ بن عبد سلمی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے. میرا خیال ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے. یعنی وہ جنت میں کتنا کانٹے والا درخت ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ ہر کانٹے کے بدلے خصی بکرے کے خصیے کی طرح کی ایک چیز پیدا کرے گا. یعنی کانٹوں کے بجائے وہاں کوئی چیز اس طرح کی پیدا ہوگی جو خصیے سے ملتی جلتی ہوگی، یعنی ببول کے درخت پر. اور اس میں 70 رنگ کے کھانے ہوں گے اور ہر کھانے کا رنگ دوسرے سے مشابہ نہیں ہوگا. یعنی ایک ایک درخت پر اتنا زیادہ پھل ہوگا کہ ایک پھل کے اندر 70 طرح کی چیزیں چھپی ہوئی ہوں گی اور ان میں سے ہر ایک کا رنگ بھی فرق ہوگا. یعنی اتنی ورائٹی. تو بوریت کہاں سے ہوگی؟ بوریت تو اس وقت ہوتی ہے نا جب ایک ہی طرح کا کھانا کھا کھا کے ہم دنیا میں تھک جاتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی طرح ہی جنت ہے کچھ، تو نہیں، وہ بہت ہی مختلف چیز ہے. پھر اسی طرح موتی اور سونے کی جڑیں بھی ہوں گی. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مقام صفاح پر اترے تو وہاں ایک شخص درخت کے سائے میں سو رہا تھا، قریب تھا کہ اس پر دھوپ آ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غلام سے کہا کہ اس چمڑی کی چٹائی کو لے جا کر اس پہ سایہ کر دو. وہ فرماتے ہیں چنانچہ وہ گیا اور اس پر سایہ کر دیا. جب وہ بیدار ہوا تو وہ سلمان رضی اللہ عنہ تھے، یعنی صحابی تھے آپ کے. میں ان کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا. انہوں نے فرمایا، اے جریر، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرو. بے شک دنیا میں جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بلندی عطا کرے گا. یعنی لوگوں سے اکڑ کے بات نہ کرے، تکبر نہ ہو، ایروگنس نہ ہو، یعنی ہمبل ہو، عاجزی سے بات کرے، بات سنے دوسرے کی، تو قیامت کے دن اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا. پھر فرمایا، اے جریر، کیا تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اندھیرے کیا ہوں گے؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا. انہوں نے فرمایا، لوگوں کے باہم کیے ہوئے ظلم، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، الظلم ظلمات یوم القیامہ. پھر انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ایک تنکا پکڑا کہ مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا. پھر انہوں نے فرمایا، اے جریر، اگر تم جنت میں اس طرح کے تنکے ڈھونڈنا چاہو تو نظر نہیں آئیں گے، یعنی صاف ستھری جنت ہوگی. میں نے کہا، اے ابو عبداللہ، جنت میں کھجور کے درخت ہوں گے تو یہ کہاں ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا، ان کی جڑیں اور تنے سونے کے اور موتیوں کے ہوں گے اور ان کے اوپر والا حصہ کھجور کا ہوگا. یعنی وہ اس طرح کی مٹی نہیں ہوگی اور جڑیں اس طرح نہیں ہوگی جیسے دنیا میں ہوتی ہیں،
کہ بعض اوقات ان کو کوئی کیڑا ویڑا لگ جاتا ہے یا اور کئی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو جنت میں تو چھوٹا سا تنکا بھی نہیں ہوگا کوئی. پھر اسی طرح وہاں کے پھل جو ہے وہ پھل بھی من پسند ہوں گے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے وَفَاكِهَةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور وہ پھل کھانے کو ملیں گے جو ان کے پسندیدہ ہوں گے. یا تخیر ہوتا ہے چننا، یعنی ان کے اپنی پسند کے. پھر وہ جھکے ہوئے بھی ہوں گے. قطوفها دانیہ، جسے سورۃ الحاقہ میں آتا ہے. یعنی جنت کے میوے ایسے ہوں گے کہ جنتی جیسے چاہیں ان کو قریب سے توڑ لیں، اور وہ جنت کے پھلوں اور میووں کو اٹھتے بیٹھتے جہاں جی چاہے گا ان کو کھا لیں گے. اور پھر یہ پھل ہمیشہ کے ہوں گے. جیسے ایور گرین درخت ہوتے ہیں ایسے سارے پھل ہمیشہ دستیاب ہوں گے، سیزنل نہیں ہوں گے. یعنی ہر چیز ہر وقت اویلیبل ہوگی، جب جس کا جو جی چاہے گا اس کو حاصل کر لے گا. وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، ایسے زیادہ پھل ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے. یعنی یہ بھی نہیں ہوگا کہ اب بس کرو، کیونکہ بچے اگر 1 سے 2 بنانا کھانے لگے تو ہم روک دیتے ہیں کہ نہیں یہ چیز زیادہ ہو گئی ہے. یہ نہیں کہا، یہ خود بھی کیلوریز گنتے رہتے ہیں کہ یہ اتنا پھل کھانا اتنا نہیں کھانا. لیکن وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، جتنا کوئی لینا چاہے جتنا کوئی کھانا چاہے. پھر اسی طرح ان کا سائز بھی بڑا ہوگا. ایکچولی جہنم میں جانے والوں کا بھی سائز بہت بڑا ہوگا. کل جیسے میں نے بتایا تھا جنت میں جانے والوں کا سائز بھی بہت بڑا ہوگا. یعنی آدم علیہ السلام کا 60 فٹ تھا ان کا، تو جنتی اتنے اونچے لمبے اسی طرح چوڑے بھی ہوں گے اور آسانی سے گھومے پھریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ جب سائز بڑا ہوگا تو پھر اسی حساب سے انجوائمنٹ بھی زیادہ ہوگی. عتبہ بن عبد السلمی کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حوض کوثر کے متعلق سوال پوچھنے لگا. پھر جنت کا ذکر کیا تو اعرابی نے پوچھا کیا جنت میں پھل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا کیا انگور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس نے پوچھا اس کے خوشوں کی موٹائی کتنی ہوگی؟ آپ نے فرمایا چتکبرے کبے کی 1 مہینے کی مسافت تک، جس میں وہ رکے نہیں. اس نے پوچھا 1 دانہ کتنا موٹا ہوگا انگور، یعنی اگر شاخیں اتنی موٹی موٹی اور بڑی ہوں گی. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے والد کی بکریوں میں سے کوئی بہت بڑا مینڈا ذبح کیا؟ اس نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا پھر اس نے اس کی کھال اتار کر تمہاری والدہ کو دی ہو اور کہا ہو کہ اس سے ہمارا ڈول بنا دو؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر اعرابی کہنے لگا اس طرح تو وہ 1 دانہ ہی مجھے اور میرے سارے گھر والوں کو سیراب کرے، یعنی اتنا بڑا ایک ڈول جتنا 1 دانہ اتنا بڑا ہوگا. آپ نے فرمایا ہاں تمہارے تمام خاندان والوں کو بھی سیراب کر دے گا. پھر اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے 1 خوشہ لینا چاہا، 1 بنچ لینا چاہا. اگر میں وہ لے لیتا تو اس وقت تک تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی رہتی، وہ ختم نہ ہوتا. تو اس سے آپ اٹرنٹی کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں کہ جنت ہمیشہ کے لیے ہے نا. تو اس میں اتنی چیزیں ہوں گی کہ وہ یعنی کہ کھانے کو بھی بہت ہوں گی اور پھر ختم بھی نہیں ہوگی، اور مسلسل انسان ان سے فائدہ اٹھاتا رہے گا اور ایک کے بعد ایک چیز ٹیسٹ کرتا رہے گا، اور کوئی بوریت نہیں، نکلنے کا کسی کو دل بھی نہ چاہے گا. سورۃ الکہف میں آتا ہے نا لا یبغون عنہا حولا، وہاں اس سے ٹلنا بھی نہیں چاہیں گے. پھر صحیح ترغیب کی حدیث میں آتا ہے کہ 1 انگور کے جوس سے 1 بڑا ڈول بھر جانا. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جنت پیش کی گئی تو میں گیا اور اس سے کچھ توڑنے لگا تاکہ میں اسے تمہیں دکھا سکوں، تو میرے اور اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی. بس ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول انگور کے دانے کا پانی کتنا ہوگا؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑے ڈول کے برابر جو تمہاری ماں نے کبھی سیا ہو. یعنی عورتیں ہی ڈول وغیرہ سیتی تھی، اس لیے اس حدیث میں بھی اسی کا ذکر آ رہا ہے. پھر اسی طرح بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے، یعنی کھٹے اور کچے اور وہ نہیں ہوں گے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جنت میں کھجور کے درخت کی شاخیں سبز زمرد اور اس کے تنے کی جڑ سرخ سونے کی طرح ہوگی یا سرخ سونے ہی کی ہوگی. اس کے تنے جنتیوں کا لباس ہوں گے، اس میں سے کچھ ٹکڑوں کی صورت میں اور کچھ جوڑے ہوں گے، اور اس کے پھل مٹکوں ڈولوں کے برابر ہوں گے، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے، مکھن سے زیادہ نرم، اور ان میں گٹلی نہ ہوگی. یعنی خوبصورت پھل ہوں گے. سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کی خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جہنم کا تذکرہ ایک لائن میں کیا گیا اور اس کے بعد مسلسل جنت کی ڈسکرپشن ہے. اور جہاں پر آتا ہے نا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور پھر
ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وہاں جہنم کی ڈسکرپشن بہت ہے. اور یہاں جنت میں جانے والوں کی خوبیاں بتائی گئی. یطعمون الطعام علی حبہ، اور پھر یوفون بالنذر، اور پھر وہاں کھانا نہیں کھلاتے، یہاں کھانا کھلاتے ہیں. وہاں نہ کھلانے والوں کی سزا کا ذکر ہے، یہاں کھلانے والوں کی جزا کا ذکر ہے. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اور ان پر برتن پھرائے جائیں گے، یعنی انہیں خود نہیں جانا پڑے گا. اس صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈرنکس کا ذکر زیادہ ہے. سب سے پہلے جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں ابھی، جس کی تفسیر ہو چکی ہے، اس میں کافور کی آمیزش اور چشمہ ہوگا یفجرونہا تفجیرا. ٹھیک ہے، یہ سیلف سروس ہے کہ جہاں جی چاہے گا ان کا، جس جگہ بھی جائیں گے جنت میں، وہاں سے ہی چشمہ پھاڑ لیں گے. یعنی کہیں بھی جائیں گے وہیں چشمہ مل جائے گا ان کو. دنیا میں تو چشمے ایک جگہ فکس ہوتے ہیں، آپ کو چشمے کے پاس جانا پڑے گا. یہاں یہ کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں ہی اشارہ کریں گے اور چشمہ نکل آئے گا اور آپ جتنا پینا چاہیں پی لیں. اب یہاں پر دوسرا ذکر آ رہا ہے کہ سروس دی جائے گی ان کو. جنت کے خادم جو ہیں، ولدان جو ہیں، وہ پلا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور تیسری ہائیسٹ لیول، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، رب سبحانہ وتعالی خود ان کو شراب طہور پلائے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں کتنی ورائٹی ہے ڈرنکس کی، اور اس میں اٹریکشن بھی بہت ہے، اور خاص طور پہ شراب میں بہت اٹریکشن ہے. تو وہ ساری چیزیں جن کو دنیا میں ہم بہت خوشی کا اور لذت کا سبب سمجھتے ہیں، وہ کئی گنا زیادہ. اور پھر ان کی اویلیبلٹی بہت زبردست ہوگی، اور ان کا ٹیسٹ بھی. یعنی پہلا جو ہے وہ اس میں کافور کی آمیزش ہوگی. کافور کی آمیزش میں 3 چیزیں تھیں، اس کا حسن، اس کا ذائقہ، اس کی ٹھنڈک. خوبصورت بھی ہوں گے دیکھنے میں، اور ان کا ذائقہ بھی اچھا ہوگا. یعنی اس کافور کا ٹیسٹ اگر اس ڈرنک میں ملا لیا جائے گا تو اس سے ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا. اور تیسرے یہ کہ اس سے ٹھنڈک بھی ہوگی. اور پھر وہ تھوڑا بہت نہیں ہوگا کہ ایک آدھ باٹل ہے، بلکہ چشمہ ہوگا. یفجرونہا تفجیرا. اور پھر یہاں پر یطاف علیہم بآنیۃ، کپس لے کر وہ گھوم رہے ہوں گے بچے، من فضۃ، چاندی کے. واکواب، اور کپس، کانت قواریرا، جو شیشے کی قسم کے ہوں گے، یعنی شیشے سے ہوں گے. اچھا، قواریر من فضہ، یہ قواریر فضہ کے ہیں. فضہ کہتے چاندی کو. اس صورت میں چاندی کا ذکر بھی کافی آتا ہے، کیونکہ جنت میں چاندی کے باغ بھی ہیں اور سونے کے بھی ہیں. اب دنیا میں شیشہ کس سے بنتا ہے؟ وہ تو کانچ ہی، سلیکون سے بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جو دنیا میں کرسٹل ہوتا ہے وہ سلیکون سے بنتا ہے، اور اس کی خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر چمک اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی نفاست ہوتی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ میٹل ہے، یعنی فضہ، چاندی سے بنا ہوا شیشہ ہوگا وہ. یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے ایسے بھی بہت مشکل کام نہیں بتائے گئے، صرف صبر بتایا گیا، کمٹمنٹ بتائی گئی. یوفون بالنذر جو ہے، یہ انسان کی کمٹمنٹ کو شو کرتی ہے کہ جو وعدہ انہوں نے کر لیا اللہ سے وہ بس نبھا کے چھوڑتے. ہم اپنی کمٹمنٹس نہیں پوری کرتے. میں پڑھ رہی تھی جو کینیڈین ایک چیف جسٹس ہے، روتھ اس کا نام ہے، شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا، کہ اس کو پینکریا کا کینسر بھی ہو گیا، اس کو اور کوئی بیماری بھی ہو گئی، لیکن اس نے آج تک اس کی پوری ہسٹری میں ساری بیماریوں کے باوجود ایک بھی دفعہ اس نے اپنا وہ بینچ جس میں اسے اپیئر ہونا ہوتا وہ مس نہیں کیا. اور ابھی وہ گر کے اس کی ہڈیاں، ربس وغیرہ ٹوٹ گئی ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں پھر حاضر ہوں گی اپنی ڈیوٹی پر. یعنی اس نے کبھی اپنی ڈیوٹی سے کوئی دن بھی مس نہیں کیا. ہمارا حال کیا؟ ہم کسی بھی کام میں کمٹمنٹ کر لیں. نمازوں کی دیکھ لیں حالت ہماری، نمازیں دیکھ لیں، کسی انسان کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں، کسی کاز کے ساتھ کر لیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ادھر ادھر کر دیتی ہیں، ہمیں کمٹمنٹ نہیں ہوتی. کل بھی میں نے بار بار یہ ذکر کیا تھا نا کہ کیا اس کمٹمنٹ کا ذکر نہیں جو اللہ نے فرض کے درجے میں ہم پہ رکھی اور ہم نے ایز اے مسلم وہ کمٹمنٹ نبھانی ہے. یہاں وہ کمٹمنٹ ہے جو اللہ نے فرض نہیں کی، ہم نے کر لی اپنے اوپر. اب مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو ہر ہفتے پڑھاؤں گی، مثلا ایک مثال ہے، اور کسی ہفتے آپ حاضر ہوں، کسی ہفتے غائب ہو جائیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو روک لیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ عذر بن جائے، تو یہ ایک طرح کی آپ نے خود سیلف کمٹمنٹ کی. یہ پڑھنے کے لیے کہ نہیں، وہ آج بہت سردی ہے، مائنس اتنا ہو گیا ہے، اور اب آج کیا نکلنا، گھر بھی سن لیتے ہیں یہ کچھ. تو یعنی کہ ہم
بہت بڑے بڑے کام نہ بھی اگر کریں، بہت زیادہ نہ بھی کریں، لیکن جو کمٹمنٹ کر لیں اس پہ پورا اتریں. ہماری ناکامیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے ہم کمٹمنٹ نہیں نبھاتے، کیونکہ کمٹمنٹ نبھانے میں مشقت بڑی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو اپنی بہت ساری چیزیں ایک طرف رکھنی پڑتی ہیں کہ نو، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، حتیٰ کہ کھانا، نیند، کئی چیزیں قربان کر کے پھر انسان اس جگہ کو بھرتا ہے جہاں بھرنے کے لیے اس نے وعدہ کر رکھا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یطعمون الطعام علی حبہ، صرف اللہ کی محبت میں کھلانا، یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جاتے ہیں، اور مدینہ میں آپ کی حیثیت ایک مختلف حیثیت ہے. آپ نے شاید مونٹگومری وارڈ کی کتاب پڑھی ہوگی، محمد ان مکہ اینڈ محمد ان مدینہ. تو وہ فرق بتاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کس طرح آپ نے وقت گزارا اور پھر مدینہ میں کیا کچھ کیا، کیا کیا اچیومنٹس تھی. کافی تعریف بھی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ مدینہ میں آپ انٹر ہو رہے ہیں، آپ ساری اپنی مخالفتیں اور وہ سب چیزیں ایک طرح پیچھے چھوڑ کے ایک لیڈر کے طور پر وہاں اپیئر ہو رہے ہیں. جسے آپ سمجھے کہ کوئی پرائم منسٹر اپنا سب سے پہلا کی نوٹ اپنی چیئر سنبھالنے کے بعد دیتا ہے، پہلا خطبہ، پہلی سپیچ. اگر آپ کو کسی جگہ پر کوئی ایسی پوزیشن دی جائے تو آپ کی نوٹ میں سب سے پہلے کیا بات ہوگی، کس چیز کا ذکر آپ کریں گے کہ آپ اس ملک میں کیا اصلاحات کرنے والے ہیں، یا اس ادارے میں یا اس پوزیشن پہ آ کے آپ کیا کیا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو پہلا خطبہ دیا تھا اس میں کیا تھا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، سلام پھیلاؤ، آپس کی محبتیں عام کرو. یہ تھا آپ کا پیغام. یعنی اس لیڈر کے لیے کتنی محبت ہو سکتی ہے جو لوگوں میں محبتیں پیدا کر رہا ہو، جو لوگوں کے اندر تعلقات آپس کے اچھے کر رہا ہو، اور پھر جو غریبوں کا خیال رکھے. ہم کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور اتنے بڑے بڑے کارنامے بتاتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر پاتے. پھر اگر ہم ایک سمپل سا بھی ٹاسک لے لیں نا، کہ بس ایک کھانا کھلانا اپنے اوپر لازم کر لیں گے، تو آپ دیکھیے کہ اس کو یہ کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے چلے جائیں، اور پھر یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے، صرف اللہ کے چہرے کی خاطر. اور اللہ کے چہرے کی خاطر کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، کہ اس کے بدلے تو ہمیں اپنا دیدار عطا کر. اور اگر اس کے بدلے ہم اور بھی بہت کچھ چاہتے ہیں اور پھر زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرا دیدار چاہتے ہیں، تو یہ ایک جھوٹ ہوگا. اپنے دل سے پوچھنا چاہیے واقعی اللہ کے چہرے کی خاطر ہی کھلا رہے ہیں. تو اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جنت میں جانا کو بہت ہی مشکل کام ہے، ممکن ہے، لیکن اس کے لیے صبر، کمٹمنٹ، وعدے کی پابندی، لوگوں کا خیال، لوگوں کا احساس، لوگوں سے محبت، لوگوں کے درمیان محبتیں پیدا کرنا، تعلقات کی اچھائی، تو دنیا میں جنت بن جاتی ہے. لیکن نا جس معاشرے میں کوئی بھوکا نہ ہو، ہر کوئی دوڑ رہا ہو اس کو کھلانے کے لیے جو کھا نہ سکتا ہو، تو آپ خود سوچیں کہ وہ کتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا، کتنا بہترین ہوگا، کتنا پرسکون ہوگا. وہی معاشرہ پھر کچھ کرتا ہے نا. وہ اندر سے سکون تھا تو پھر مکہ فتح ہو گیا نا، وہ اندر سے سکون تھا تو مدینہ کی ریاست اسٹیبلش ہو گئی. ہم جب کوئی کام سوچتے ہیں نا کرنے کا تو اوپر اوپر کے کاموں کو سوچتے ہیں، جو بنیادی روٹ کاز ہوتے ہیں نا، کہ ٹیم ورک نہیں بنتا. جس معاشرے میں کوئی بھوکا نہ ہو، جس میں ہر ایک سلام کرنے والا ہو، جس میں لوگ اللہ کی خاطر رات کو اٹھ کے صلو والناس نیام، لوگ جب سو رہے ہیں اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو، تو وہ رات کی نماز جو ہے وہ دن کی نماز سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، وہ خفیہ ہے. اور اس وقت دعائیں کرنا اور آہوزاریاں کرنا، دن میں تو آپ کسی بھی کونے میں چھپ کے کریں گے، ادھر سے بچہ آ جائے گا، ادھر سے کوئی اور آ جائے گا، ادھر سے کوئی فون آ جائے گا، ادھر سے کوئی شکل دیکھ لے گا آپ کا کہ آپ رو کے نکلے، چاہے اللہ کے سامنے رو کے نکلے ہو. تو کہیں نہ کہیں سے ریاکاری کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن رات کے وقت تو کوئی نہیں آنے جانے والا ہوتا نا، اپنے گھر والے بھی اس طرح سو رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ہوش ہی نہیں ہوتی. تو وہ آپ کے راز و نیاز جو اپنے رب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ کیسا ٹیم ورک ہوگا. اس طرح ٹیم ورک ہوتا ہے، اس طرح پھر ٹیمیں اسٹرانگ ہوتی ہیں، اس طرح پھر ایک اجتماعیت بلڈ ہوتی ہے. اور جب اجتماعیت بلڈ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر آپ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. اکیلے کام نہیں ہوا کرتے. تو اس کے لیے احساس ہونا، کیئرنگ ہونا، اور سب کی فکر کرنا. صرف اس بات کی فکر نہیں کہ میں نے کھا لیا تو بس کافی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا کہ جو خود کھانے کے قابل نہیں. تو پھر یہ جنت پھر ایسے ہی لوگوں کے لیے، یعنی ان کے دل دنیا میں کرسٹل کلیئر تھے، یہاں بھی ان کو
پھر صاف شرابن طہورا پلائی جائے گی، صاف ستھرے شیشے کے گلاس ہوں گے جن کی اوریجن چاندی ہوگی. قواریر من فضة قدروها تقدیرا، یعنی شیشے کی طرح صاف چاندی کے برتن اور سفید شیشے کے برتن. اور قدروها تقدیرا کے 5 معنی بتائے گئے ہیں. نمبر 1، دل کی چاہت کے مطابق بنے ہوئے، یعنی جتنا ان کو پینا ہے اتنے سائز کے گلاسز آئیں گے. جو ان کے دل میں ہوگا نا، تھوڑا پینا یا زیادہ پینا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو تھوڑا پینا ہوتا ہے، لوگ آپ کو اتنا بڑا گلاس بھر کے دے دیتے ہیں اور وہ آپ کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے، یا اللہ اسے اب خالی کیسے کروں، وہ پینے کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ کو بہت پیاس لگی ہوتی ہے اور لوگ پورا گلاس بھی نہیں بھرتے، وہ آدھا سے ہی دیتے ہیں. جب کوئی سروس دے رہا ہو نا، یہ اس کی بات ہے، وہ جو ولدان ہے نا وہ سروس دے رہے ہیں اب، تو اس میں یعنی جتنی ان کی چاہت ہوگی زیادہ پینے کی تو بڑا سائز کا آئے گا، تھوڑا پینا ہوگا تو تھوڑے سائز کا آئے گا، دل کی چاہت کے مطابق. دوسرے، ہتھیلی کی مقدار کے برابر، یعنی جس کو آپ ہاتھ سے ہینڈل کر سکیں، پکڑ سکیں. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کو جب زیادہ پینا ہوتا ہے اور کئی کپ یہاں میں نے دیکھے اتنے بڑے بڑے بنے تھے کہ اٹھانے ہی مشکل، پکڑنے ہی مشکل، یا پھر یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے یا گیلے ہو جاتے ہیں تو اٹھانے مشکل، یا گرم ہو جاتے ہیں تو اٹھانے مشکل. تو وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. نمبر 3، معتدل بھرے ہوئے، یعنی ایسا نہیں کہ پانی گر کے باہر بہنے لگے اور نہ یہ کہ وہ نیچے ہی بیٹھا ہوا ہو. نمبر 4، سیراب کر دینے والے، یعنی کافی ہو جائیں گے. اور وہی چیز مزیدار ہوتی ہے، لذیذ ہوتی ہے جو آپ کو سیراب کر دے. اگر ضرورت سے تھوڑی ہو تو وہ بھی، اور اگر زیادہ کھا لے تو مصیبت پڑ جائے تو وہ بھی، اس میں مزہ نہیں ہوتا. قدروها تقدیرا، جتنی آپ کے لیے سوٹیبل ہے اتنی ہی مقدار. اور نمبر 5، ضرورت کے مطابق، یعنی ہر طرح سے نیڈ فل ڈن. پھر جنت کے جو برتن ہیں، یعنی گلاسز کے علاوہ جو اور برتن ہیں، اس میں قرآن مجید میں سونے کے برتنوں کا ذکر بھی آتا ہے. سورۃ الزخرف 71 میں آتا ہے، یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا، اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے، اور تم وہاں ہمیشہ رہو گے. تو کوب جو ہے یہاں پر اکواب، کوب جس میں کنڈا وغیرہ نہیں ہوتا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اباریک جیسے جگ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا. مشروب اور برتن خود پاس آ جائیں گے اور واپس چلے جائیں گے، آٹومیٹک. ابو امامہ کہتے ہیں کہ بے شک جنت والوں میں ایک شخص جنت کی شرابوں میں سے ایک شراب کی خواہش کرے گا، کیونکہ کئی قسمیں ہیں، تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، وہ پی لے گا، پھر برتن اپنی جگہ واپس چلا جائے گا. اس زمانے میں تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو آٹومیٹک فلنگ کرنے والی اور اس طرح مشینری ہوتی ہے، لیکن اس زمانے میں تو کوئی چیز آٹومیٹک نہیں تھی، ہر کام خود ہی کرنا پڑتا تھا. حتیٰ کہ عورتوں کو چکی بھی خود پیس کے آٹا بنانا پڑتا تھا، کمرشل چکیاں نہیں تھی. تو اس معاشرے میں تو یہ بہت ہی بڑی بات تھی، حیران کن کے کوئی چیز خود ہی آ جائے اور خود ہی چلی جائے، اٹھنا ہی نہ پڑے. بہت دفعہ آپ پانی اس لیے بھی نہیں پیتے کہ کون اٹھے اور بھر کے لائے اور پیے، ابھی گزارا کر لیتے ہیں، پیے بغیر ہی کام چل رہا ہے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہ اس میں ایسے کپ سے یا ایسے جام سے پلائے جائیں گے، یا ایسے مشروب سے. کأس سے مراد چھلکتا جام ہوتا ہے، اور اس سے مراد جام کے اندر کی چیز بھی، نہیں شراب بھی. کان مزاجها زنجبیلا، جس کے اندر ملاوٹ ہوگی زنجبیل کی. زنجبیل کہتے ہیں جنجر کو، سونٹ، ڈرائی جنجر. ابھی بھی آپ دیکھیں کعبہ وغیرہ میں وہ لوگ جو کافی بناتے ہیں نا، اس کے اندر بھی ڈالتے ہیں اور چیزوں میں، کیونکہ یہ صحرائی پودا ہے ایک طرح سے، تو ان کے یہاں اویلیبل بھی ہوتا تھا، تو اس کے اندر ملاوٹ ہوگی اس کی، کیونکہ ان کے یہاں اس کا ذائقہ بہت پسندیدہ تھا. اور یہ عیناً ایک چشمہ ہوگا، یعنی صرف ایک کپ ہی نہیں بلکہ ایک چشمہ ہوگا. فیہا، اس میں جنت میں، تو سما سلسبیلا، جس کا نام سلسبیل ہوگا. سلسبیل، سلسبیل کے بارے میں 6 اقوال ہیں. ایک یہ کہ چشمے کا نام سلسبیل ہے. دوسرا، چشمے کی طرف جانے کا راستہ. سل
سبیل، سبیل کہتے ہیں نا راستے کو، یہ حضرت علی کا قول ہے۔ نمبر 3، راستے کا بل کھاتا سلسلہ، سلسلۃ السبیل۔ نمبر 4، چشمے کا بہتا ہوا سلسلہ، یعنی چشمے کا ایک بہتا ہوا ایسا سلسلہ ہوگا کہ جنتی جہاں چاہیں گے اس کو پھیر کے لے جائیں گے۔ اب نے دیکھے ہوگی کئی جو اوپر سے فالز وغیرہ، اور کس طرح وہ بل کھاتے ہوئے پہاڑوں سے اتر رہے ہوتے ہیں اور رستے بنا رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، آسانی سے حلق سے اترنے والا، آسانی سے جسم میں داخل ہو جائے گا۔ اور نمبر 6، تیز بہنے والا چشمہ، یہ مجاہد کا قول ہے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ اس کا نام سلسبیل اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ جنتیوں کی مجالس، بیٹھنے کی جگہوں، ان کے کمروں اور ان کے راستوں میں بہتا ہوا چلا آئے گا۔ پیچھے والا چشمہ جو تھا کافور والا، وہ تو جہاں سے چاہیں گے پھاڑ لیں گے، اور یہ بہہ کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا اپنا ایک حسن ہے، سلسبیلا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ، اور ان پر گھوم پھر رہے ہوں گے، انہیں سرو کر رہے ہوں گے لڑکے، ولدان، بچے۔ آپ اگر کبھی کسی ریسٹورینٹ میں جائیں تو سروس دینے والے پر بھی بہت انحصار ہوتا ہے اس فوڈ کی کوالٹی کی، پریزنٹیشن اور ان چیزوں کا۔ بعض جگہوں پر جو بیرے وغیرہ ہوتے ہیں ہوٹلز میں، وہ کافی ایجڈ ہوتے ہیں، کوئی سست بھی ہوتے ہیں، کبھی دیر سے آتے ہیں، کبھی لا کے چیز دم سے رکھتے ہیں، یعنی کوئی ایٹیکیٹس نہیں ہوتے۔ اور کچھ جگہوں پر شارپ سے لڑکے ہوتے ہیں یونیفارم کے اندر، اور اس سے بھی اگر چھوٹی عمر کا بچہ اگر آپ کو کبھی کوئی چیز پیش کرے تو لیتے ہوئے دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ گھر میں اگر بچوں کو آپ کہیں کہ اچھا بیٹا پانی پکڑاؤ مجھے، تو وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے پانی لا کے آپ کو دو تو اسے پیار بہت آتا، یعنی کہ وہ دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ تو وہ جو سروس دے رہے ہوں گے، خاص طور پر ڈرنکس کی، آپ دیکھیے کھانوں کا ذکر کم ہے، پینے کا زیادہ ہے، تو وہ جو ڈرنکس سرو کر رہے ہوں گے وہ بچے ہوں گے اور گھوم پھر رہے ہوں گے اس طرح جنت میں کہ دور سے اگر آپ برڈ آئی ویو سے دیکھیں تو وہ یوں لگے گا جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں، اور سرکلز میں جا رہے ہوں گے، اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس، ایک دفعہ ایک ڈرنک لے کر آ رہے ہیں، دوسری دفعہ دوسرا لا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کو پوچھ رہے ہیں، کبھی اس کو پوچھ رہے ہیں، اتنے زیادہ ہوں گے۔ یہاں تو یہ کہ ایک بیرا ہوتا ہے اور 4 لوگوں کو بکتا رہا ہوتا ہے تو ہر کوئی بلاتا ہی رہ جاتا ہے، تو وہاں ایسا منظر نہیں ہوگا۔ یطوف علیہم، خود آ کے گھوم پھر رہے ہوں گے۔ اور پھر یہاں مخلدون ہے، مخلدون کا ایک معنی ہے ہمیشہ رہنے والے، یعنی ان کو موت نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ کہ وہ چھوٹے ہی رہیں گے، کبھی بڑے نہیں ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے۔ دنیا میں تو سرونٹس جو ہے اگر چھوٹے چھوٹے عمر میں بھی آپ کے پاس آئیں تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ خود بڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی عمر ان کی بڑی ہو جاتی ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ ان کو کنگن پہنائے گئے ہوں گے، یعنی ان کو خوبصورت بنائے گئے، سجے بنے ہوں گے، سروس دینے والے خود ڈیکوریٹڈ ہوں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، ایسا یونیفارم ہوگا کہ جس میں چمک ہوگی، جیسے موتیوں کی چمک ہوتی ہے، وہ آنکھوں کو بری نہیں لگتی موتی کی چمک جو ہوتی ہے، اور سفید بھی ہوتے ہیں نا موتی۔ اگر بیروں کے ڈریسز سفید نہ ہو تو پھر وہ میل کچال کا پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی صاف ستھرا ہونا ان کا، اور چمکدار ہونا، اور پھر چھوٹا ہونا عمر میں، اور ایکٹیو ہونا، اور پرلز کی طرح، جیسے تسبیح تو سب نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ فرش پہ گرے تو پھر کیا ہوتا ہے، مسلسل حرکت میں رہتے ہیں وہ، تو یہ بچے بھی مسلسل حرکت میں ہوں گے۔ یعنی وہاں پر انڈیویجول ڈرنکنگ ہے، جب آپ اکیلے ہیں، آپ کہیں سیر کو نکلے ہوئے، چشمہ پھاڑ لیا آپ نے، یہاں سلسبیل ہے اور یہاں پارٹی ہو رہی ہے اب، ٹھیک ہے، یہ دوسرا منظر ہے، تو اس میں پھر سروس جو دی جا رہی ہے وہ مختلف ہے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، یعنی کثرت کی وجہ سے بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح لگیں گے، صاف رنگت اور حسین منظر کی وجہ سے۔ تو یہ ہے جنت کے خادم، اور کم درجے والے جنتی کے خادموں کی تعداد کتنی ہوگی؟ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ کم تر درجے کا جنتی وہ ہوگا جس کے لیے 1000 خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے۔ کینیڈا میں خادم کی بہت قدر ہوتی ہے اور ریلی انجوائے کرنے والی بات ہے۔ ہر خادم ایسے کام پر مامور ہوگا جس پر اس کا ساتھی نہ ہوگا، ہر کام کے لیے الگ خادم ہوگا،
اور پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم، اور جب آپ وہاں دیکھیں گے رأیت نعیما وملکا کبیرا، تو وہیں پر آپ کثیر نعمت اور بہت بڑی مملکت کا سر و سامان دیکھیں گے. یعنی ایک نعمت بہت زیادہ، یعنی ملکن کبیرہ، یعنی ایک چیز زیادہ، یہ بھی معنی ہے، اور اس کی ورائٹی بھی بہت ساری. جیسے وہ ایک پھل کے اندر 70 کھانے اور 70 رنگ، تو یہ دونوں معنی. اور ملکن کبیرہ یعنی وسیع جنت ہوگی جس میں نعمتوں کی کثرت ہوگی. سلام اور اجازت سے فرشتے داخل ہوں گے، کوئی پرائیویسی میں خلل نہیں ڈالے گا. جس چیز کا وہ ارادہ کریں گے مل جائے گی ان کو، جو چاہیں گے پالیں گے. دنیا میں تو یہ پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جنت خواہشات پوری ہونے کی جگہ ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. پھر إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. سورۃ یاسین. بے شک جنت کے رہنے والے آج ایک شغل میں خوش ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں. ان کے لیے اس میں بہت سے پھل ہیں، اور ان کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے. سلام ہو، یہ اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بے حد مہربان ہے. رب کا سلام لینے کے لیے پہلے دنیا میں سلام کرنے کی عادت ڈالیں. اور یہ جو ہے نا ملکن کبیرہ، بہت بڑی حکومت، بہت بڑی مملکت، بہت بڑی جگہ. یعنی جنت بادشاہوں کا گھر ہے، یعنی ہر جنتی بادشاہ ہے، یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ صرف بادشاہوں کو جنت ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 40 سال کی مسافت ہے، اور جنت پر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے بھری ہوئی ہوگی. کھوکھلے موتی کے بنے ہوئے وسیع خیمے ہوں گے، اس میں موتی اور یاقوت کی سیڑھیاں ہوں گی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جنت کی دیوار سونے کی اینٹ اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوگی، اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتی کی ہوں گی. اور ادنا درجے کی جنتی کی بادشاہت کیا ہوگی؟ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ پل صراط سے بچ کر نکل آنے والا آخری شخص جب جنت میں داخل ہوگا، the last one، تو اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بلند کر دیا جائے گا. وہ سجدے میں گر پڑے گا. پھر اسے کہا جائے گا تم اپنا سر اٹھاؤ، تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، یا میرے رب نے میرے لیے تجلی کی ہے. بس کہا جائے گا یہ تو تیری منزلوں میں سے ایک منزل ہے. پھر وہ ایک شخص سے ملے گا اور اس کے لیے سجدے میں گر جائے گا. اس کو کہا جائے گا رک جا. وہ کہے گا میرا خیال ہے کہ تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. وہ کہے گا میں تو تیرے خزانچیوں میں سے ایک خزانچی ہوں، اور تیرے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. میرے ماتحت 1000 محافظ اور خادم ہیں جن پر میں نگران ہوں. پھر اس کو لے کے آگے چلے گا یہاں تک کہ محل کھول دیا جائے گا اس کے لیے. وہ محل خولدار موتیوں کا ہوگا، اس کی چھتیں، اس کے دروازے، اس کے تالے، اس کی چابیاں خولدار موتی سے ہوں گی. پھر ایک سبز موتی اس کا استقبال کرے گا جس کے اندرونی حصے میں سرخی ہوگی، یعنی باہر سے سبز اندر سے ریڈ. اس میں 70 دروازے ہوں گے. ہر دروازہ اندر سے ایک سبز موتی کی طرف پہنچا دے گا، اور ہر موتی کے اندر کا حصہ ایک اور موتی کی طرف، جس کا رنگ اس کے رنگ کے علاوہ ہوگا. ہر موتی میں اس کی بیویاں ہوں گی. پھر اس جنتی سے کہا جائے گا دیکھو، تو وہ جھانکے گا. پس اس کو کہا جائے گا تیرے ملک کی مسافت 100 سال کی مسافت کی طرح ہے، اور تیری نگاہ پوری جنت کو دیکھ لے گی. یعنی یہ نہیں کہ جب جائیں گے تو دیکھیں گے نظر بھی آ رہی ہوگی. اور سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس. جب اللہ سے دعا کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو. یہ سب جنتی کی ڈسکرپشن چل رہی ہے. ابھی اس سے سمجھ آتا ہے کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو صبح فجر کی نماز میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے، سورۃ الدہر اور سورۃ السجدہ. عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر کی پوشاک، عالیہم ان کے اوپر، ثیاب سندس باریک ریشم کے ہوں گے، خضر سبز، و استبرق اور موٹے ریشم کے.
یعنی جیسے سورۃ الدخان میں بھی آتا ہے باریک اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور یہ پھلوں کے غلافوں سے کپڑے نکلیں گے، یعنی اس ریشم کی طرح یا جو بھی اس کا وہ ہوگا، کپڑے پرانے نہ ہوں گے۔ جنتی عورت کے سر کے دوپٹے دنیا و مافیہا سے بہتر ہوں گے۔ اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک بھی لے تو زمین اور آسمان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائیں اور خوشبو سے معطر ہو جائیں۔ اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے، لیکن اس کے لیے دنیا میں سر پہ دوپٹہ رکھنا ہوگا۔ یہ جو ہم نے کپڑے بنانے شروع کر دیے نا کہ جس میں دوپٹہ ہی غائب ہو گیا، تو یہ بھی قابل غور بات ہے۔ پھر اہل جنت کے زیورات بھی ہوں گے، موتیوں کے ہار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں، سونے کی کنگھیاں، یہ بخاری کی روایت۔ اور اہل جنت کے زیورات کا حسن کیسا ہوگا؟ ترمذی کی روایت میں آتا ہے اگر اہل جنت میں سے کوئی شخص دنیا میں جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو سورج کی روشنی اس طرح ماند پڑ جائے گی جس طرح ستاروں کی روشنی سورج سے ماند پڑ جاتی، یعنی ستاروں کے سامنے سورج نکل آئے، ابھی بھی ہیں آسمان پہ ستارے، تو کدھر ہے ستارے؟ روشنی کدھر گئی؟ ختم ہو گئی نا، ہے صحیح لیکن ماند ہو گئی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ تو اسی طرح ان کے کنگن سے سورج بھی نکلا ہوا ہو تو سورج ایسے ہی چھپ جائے گا جیسے ستارے چھپ جاتے سورج کو دیکھ کے۔ اب آپ کہیں گے تو بہت چندیانے والی روشنی پر ہوگی، نہیں، انسان کو طاقت بھی اتنی زیادہ دے دی جائے گی کہ ایکسٹریم تک ان چیزوں کو دیکھ سکے، انجوائے کر سکے۔ وہ ہماری آنکھیں یہ ایسی تھوڑی ہوں گی کہ تھوڑی دور جا کے نظر ہی کچھ نہیں آتا، یہ کمزور ہو جاتی ہے نگاہ۔ وہاں ایک لمحے میں وہ جو اتنی وسیع جنت ہے وہ ساری کی ساری دیکھ پائے گا انسان دور دور تک، یعنی ساری قوتیں بڑھ جائیں گی انسان کی۔ اور ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے جو تم نے پچھلے گزرے ہوئے دنوں میں کیا، اس وجہ سے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو جنت کی قیمت عمل ہے، جنت کی کرنسی عمل ہے، کچھ کرنا پڑے گا، اور کرنے کے کام ہمیں اس میں بتا دیے گئے ہیں کہ اس جنت کو پانے کے لیے کیا کیا کرنا ضروری ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا۔ شراب طہور کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جنت کی شراب پاک شراب ہے، دنیا کی شراب جو ہے بعض اوقات تو ایسے طریقوں سے بنتی ہے کہ وہ ناپاک ہوتے، یعنی بعض جگہوں پہ پاؤں سے وہ اس کو کرش کرتے ہیں پاؤں سے۔ تب آپ دیکھیے کہ ہمارے تو کوئی چیز پاؤں کو لگ جائے تو کھاتے ہی نہیں ہے، تو دنیا کی شراب جو ہے وہ ایک طرح سے گندی شراب ہے، سڑان سے بنتی ہے، سڑے ہوئے پھلوں سے بنتی ہے، تو وہاں پر جو شراب ہوگی وہ پاک ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ شراب پی کر ان کو کوئی بول و براز نہیں آئے گا، یعنی ان کو پیشاب کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر زیادہ کچھ پی لے تو پھر اس کو دوسری مصیبت پڑ جاتی، یعنی بہت سے لوگ دل چاہتا بھی ہوتا ہے تو کچھ چیزوں کو نہیں لیتے، نہیں اور نہیں پینا، رات کو پانی نہیں پینا، فلاں وقت نہیں پینا، پھر وہ واش روم جانا پڑے گا، تو وہاں ان کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں پر وہ شراب رکھی گئی ہوگی وہ بھی جگہ پاک صاف ہوں گی، جیسے نہریں ہیں تو ان نہروں میں جو کنکر ہوں گے، سنگریزے ہوں گے، وہ موتی کے ہوں گے، اور کسی قسم کی زمین کی جو نجاست ہوتی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی۔ شراب کی نہریں بھی ہوں گی نا، جیسے سمندر ہوں گے، تو اب سمندروں کے اندر بھی کتنی پولوشن اور گندگی ہے، اور نہروں کے اندر بھی کہاں آپ کو صاف ملے گا، کچھ تنکے کانٹے کیڑے مکوڑے سب اڑ کے کہاں پڑ جاتے ہیں کھلی نہروں کے اندر۔ لیکن جنت میں صاف ستھری ہوگی ہر چیز۔ سورۃ محمد میں آتا ہے نا فیہا انہار من ماء غیر آسن، وہاں ایسے پانی کی نہریں ہوگی کہ جو خراب نہیں ہوا ہوگا، سڑا نہیں ہوگا۔ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ بے شک تمہاری جزا ہے، تمہارا بدلہ ہے۔ وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری کوشش جو تھی وہ اس کی قدر کی گئی، تمہاری بھاگ دوڑ جو تھی کام آ گئی۔ سعی کس کو کہتے ہیں؟ بھاگ دوڑ، کوشش۔ تم جو نیکیوں کے کام میں بھاگ دوڑ کرتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ بھاگ دوڑ کے بغیر نیکیاں نہیں کی جا سکتی، زیادہ نہیں کی جا سکتی، ایفرٹ لگانی پڑتی۔ سست اور آرام طلب انسان جو ہے وہ زیادہ کام نہیں کر سکتا، آرام قربان کرنا پڑتا ہے کوئی بھی نیکی کرنے کے لیے۔
کھانا ہی کھلانا ہو، چاہے پکا ہوا بھی ہو، سرو کرنے میں بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا، اور پھر اس کو سمیٹنے میں، پھر اس کو سنبھالنے میں، پھر پلاننگ کرنے میں، پھر کوکنگ کرنے میں، پھر ان ساری چیزوں. تو اگر آپ یہ تکلیف نہیں اٹھاتے تو ایک چھوٹی سی نیکی بھی آپ نہیں کر پاتے. اسی طرح اگر نظر پوری کرنی ہے، عمرے پہ جانا ہے یا حج کرنا ہے، نظریں جو ہم مان لیتے ہیں، یا کسی کی مدد کرنی ہے، یا کسی کا روزگار لگوانا ہے، یا کوئی بھی، تو اس میں بھی آپ کو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. چاہے ذکر اذکار کی آپ نے نظر مانی ہو کہ میں اتنی دفعہ یہ تسبیح پڑھوں گا، یا اتنی دفعہ یہ ذکر کروں گا، یا یہ نوافل پڑھوں گا، ان سب چیزوں میں ایفرٹ لگتی ہے. نیکی کا کام بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو کبھی دماغی ایکسرسائز چاہیے ہوتی ہے، اور دماغ کے اوپر بعض اوقات بہت سٹریس لیول بڑھ جاتا ہے. یعنی آپ سوچ سوچ کے تو پاگل ہونے لگتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، سو مینی تھنگس. اور پھر فزیکلی آپ بھاگ دوڑ، ادھر جا ادھر جا، اٹھ بیٹھ، یہ کر وہ کر، ہر وقت دوڑ ہی رہے ہوتے ہیں آپ، کیونکہ آپ کو ایک کے بعد ایک کام کرنا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کس نے کہا آپ اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈالیں؟ نہیں، کسی نے نہیں کہا، ہمارے دل نے کہا ہے. ہم اپنی چوائس سے اس مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آگے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اکثر لوگ بڑی ہمدردی کہتے ہیں چین سے بیٹھو، اپنی صحت دیکھو، اپنی عمر دیکھو، اپنے فلانا دیکھو. دنیا کے کاموں میں اتنا کیوں کرتی، کوئی نہیں کہے گا. جب دین کا کام کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا بھی وقت ان سے لیں گے تو وہ کہیں گے اتنا کیوں کرتے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. سبحان اللہ. کبھی ہمیں یہ یاد رہے نا تو ہمیں کوئی گلا شکوہ ہی نہ رہے کہ لوگ ہمیں نہیں ایکنالج کرتے یا نہیں ایکسپٹ کرتے، یا وہ ہماری کوششوں یا بھاگ دوڑ کو کچھ نہیں سمجھتے. تو نہ سمجھے، لیکن جس کے لیے کر رہے ہیں نا وہ بڑا قدردان ہے، وہ تو معمولی نیکی کی بھی قدر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے ایسی چیز ہٹائی جو انہیں تکلیف پہنچاتی ہو، اللہ اس کے لیے نیکی لکھ لیتا ہے، اور جس کے لیے اللہ نیکی لکھ دے اسے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے. چھوٹا سا کام آپ نے کیا، کسی کو نہیں پتا، نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اس کو شاباش دینے والا ہے اس پر، اور آپ اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ نفس تو یہ کہتا کوئی نہیں کر رہا تو تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو، اور کسی کو نہیں یہ الٹے جوتے نظر آئے، تمہیں کو نظر آ رہے کہ سیدھے کر دیں. یہ چھوٹی سی چیز ہے نا، کوئی نہیں دیکھ رہا. اور بعض اوقات ہم اس پر کلپ بھی بہت رہے ہوتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں کرتے کہ گھر میں آ کے جوتے ہی ڈھنگ کی جگہ اتار دیں. تو یہ بھی ایک نیکی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دروازے کے آگے کسی نے جوتے اتارے ہوئے تو اگلا آنے والا گرے گا ان پر، ٹرپ ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی نیکیاں ہیں، آسان نیکیاں. کوئی بھی تکلیف دینے والا منظر صاف کر دینا، کوئی چیز نظر آ رہی ہے، کوئی کوڑا کرکٹ ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اس نے اسے راستے سے دور کر دیا. اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو بخش دیا، کانٹوں والی شاخ ہٹا دی. تو ہمیں ہمیشہ مائنڈ فل ہونا چاہیے کہ کوئی چیز کسی کو تکلیف نہ دے. ہمیں آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے، اپنی چیزیں ایسی جگہ نہیں رکھنی چاہیے کہ جہاں سے لوگ اٹکیں گریں یا لوگوں کے لیے تکلیف پیدا کریں، اور اگر کسی اور نے کی بھی ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا دے. تو لوگوں میں آسانیاں بانٹنے والے بنے، ان کے لیے زندگی آسان کرے. پھر اسی طرح جانور کو پانی پلانے کی قدردانی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جا رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، اس نے کنویں میں اتر کر اس سے پانی پیا، پھر باہر آیا، دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے. اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بھی اسی طرح پیاس میں مبتلا ہے جیسے مجھے ابھی پیاس لگی ہوئی تھی. لہٰذا وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے کو پانی سے بھر کے اپنے منہ سے پکڑ کے اوپر آیا اور کتے کو پانی پلایا. تو اللہ نے اس کی قدردانی کی اور اس کو بخش دیا. تو انسانوں کے ساتھ تو ہے ہی خیر، جانوروں کے ساتھ بھی بھلائی، یعنی کسی کی بھی تکلیف دور کرنا. امام نووی کہتے ہیں کہ جو قابل قدر کوششیں ہیں ان میں ایک علم حاصل کرنا ہے، یعنی کہ دین کا علم خاص طور پر حاصل کر کے لوگوں کو وہ سکھانا تاکہ ان کی زندگیوں میں خیر آئے. دوسرے، کسی بیمار کا علاج کرنا، یعنی ڈاکٹر بننا، مثلا کہ کوئی بیمار ہے، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف آپ دور کرتے ہیں. اور تیسری ایک اور چیز بھی بتائی تھی، امیر آدمی جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے مال خرچ کرتا ہے، ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے،
یعنی اگر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے یا آپ کو نہیں علم حاصل کرنے کا موقع ملا تو ہو سکتا ہے آپ کو دوسروں کے علاج کا موقع مل گیا ہو، یعنی دین کا علم حاصل نہیں کر سکے تو آپ دنیا کے علوم میں سے آپ کسی کی جسمانی تکلیف یا بیماری جو ہے وہ سب سے تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، جان ہے تو جہان ہے. تو جو شخص کسی کی فزیکل باڈی کو فکس کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس تو پھر آپ کیا کریں؟ اپنے مال سے، اور اگر مال نہیں ہے تو اپنی جان سے، ہاتھ سے، اپنی اسکل سے، کسی بھی چیز سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے میں. اب ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیسے دوسروں کے فائدے کا بن سکتا ہوں، میں کس طرح دوسروں کے کام آ سکتا ہوں. تو ہمیں بیسیکلی خود غرضی کی زندگی سے نکلنا ہوگا، سیلفش نہیں بننا کہ جو کچھ کروں بس اپنے ہی لیے کروں. دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اتنی سی بھی چیز کچھ کھا رہے ہو نا فوراً کو دوسرے یاد آتے ہیں، وہ فلاں بھی کھا لیتا، اس کو بھی کھلا دوں، اس کو بھی دے دوں، اس کو بھی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہوا بھی نہیں لگنے دیتے، جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی سب کچھ ہے وہ اپنے ہی لیے ہو. تو جانور کو بھی پانی پلانے کی قدردانی ہے. کان سعیکم مشکورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ وہ سلسبیل کا جو چشمہ ہے اس میں سے لڑکے شراب پلائیں گے، لیکن ابھی ہم نے پڑھا کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تو یہ جنت کا کوئی اس سے اگلا لیول ہوگا جی کہ ہاں. اللہ تعالیٰ پلائیں گے؟ جی. لوگوں کی بھلائی کی جہاں تک بات ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانے کی، کچھ لوگوں کا دل ہی نرم ہوتا ہے، تو شاید وہ مطلب اس حکم کی تعمیل تو بات کی بات ہے، لیکن ان کا دل نرم ہوتا ہے اور وہ کرتے ہیں، تو ان کا کیا حال ہے؟ مطلب نیتوں کے ساتھ ہے. اب حاتم طائی جو تھا وہ کتنا زیادہ سخی تھا، اب تک بھی دنیا کی فیری ٹیلز میں اور ہر کلچر کے اندر حاتم طائی کا ذکر ہے، لیکن اس کا وہ کھانا کھلانا کچھ فائدہ نہ دے گا کیونکہ اس نے شہرت کے لیے کھلایا. شہرت نہیں، مطلب ایک بندہ ہے اس کا دل نرم ہے، وہ دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا تکلیف میں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں. تو ساتھ نیت کرنی لازمی ہے. نیت لازم ہے. اس لیے ایجوکیشن بڑی ضروری ہے نا، کہ لوگ کر رہے ہیں کام، صرف ان کو آپ بتا دیں وہ اپنا قبلہ درست کر لیں. وہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے پڑھنی قبلے کی طرف ہے، وہ جب تک قبلے کی طرف نہیں ہوگے نا نماز نہیں ہوگی. اچھی نیت سے عادت بھی عبادت بن جاتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابرار کی 4 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بتائیں اور اس کے بعد نعمتیں کتنی بے شمار، کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اتنا اچھے مزہ اور ٹیسٹ اور بالکل آپ کی تفسیر بھی اور اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ چل رہے تھے کہ انسان کو لگ رہا تھا کہ اس میں چلا گیا، ہم وہ چیزیں فیل کر رہے ہیں، کھو گئے. کیونکہ اب اگر ہم 40-50 سال پہلے کے سوچیں پھلوں کے بارے میں، ہم پاکستان سے جیسے آئے تو کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ بے موسمی پھل ہوگا.
اگر کہیں پہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, اگر کبھی سننے میں بھی آتا تو کہتے نہیں ایسے پھل نہیں کھاؤ, بیمار ہو جاؤ گے, رائٹ. اور اب اس پھلوں کا جو سائز ہے یہاں پر آ کے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان پھلوں کا جو سائز ہے وہ کتنا بڑا ہے. موسم بے موسم ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ان ملکوں کے اندر, ہم کتنے پھل با فراغت کھا رہے ہوتے ہیں, جب چاہیں جو چاہیں لے آتے جو تھے. چاہیں. اور پانی کا جو پینے کے مشروب ہے وہی میں سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کیا, کیونکہ استاذہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے کھانا بھی کھایا ہوتا ہے نا, لیکن پھر بھی اگر چائے مل جائے ہمیں یا ہمیں کوک مل جائے, کوئی بھی مشروب مل جائے, ہم اس پہ وہ بھی پی لیتے ہیں, ہمیں پسند ہوتا ہے. شادیوں میں دیکھیں کتنی طرح کی ڈرنکس ہوتی ہیں اور ہم بھر بھر کے بچے بڑے سب بھر بھر کے اسے اتنا کھانے کے ساتھ وہ بھی کھا رہے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ عرب کے لوگ ظاہر ہے وہاں پہ پینے کا پانی نہیں میسر تھا, تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اچھا چشموں کا ذکر ہے, اور جہاں اپنی مرضی سے چاہیں لے جائیں. تو ماشاءاللہ میرے خیال سے جو جنت کو ڈسکرائب کرنا ہے نا تو وہ بیوٹیفل صورت ہے کہ جس کے اندر اس کی نعمتوں کو اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے. اور ایک وہ جو دعا تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کیا جائے سارے اعمال نیکی اور اللہ تعالیٰ کی چاہت کے لیے, ان کے چہرے کے لیے. تو پچھلے سال جب آپ نے ہمیں کلاس دی تھی تو اس میں حی علیہ السلام میں آپ نے وہ دعا بتائی تھی, تو کل میں نے وہ نکالی وہ دعا نا, حضرت عمر بن خطاب کی وہ دعا ہے کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا, کہ اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھے. السلام علیکم استاذہ, پچھلی صورت میں بھی ہم دیکھ رہے تھے کھانا کھلانے کی بات, اور ابھی بھی کھانا کھلانے کی بات ہم نے دیکھی. میں تو ساری آیتوں کے ساتھ صرف یہ سوچ رہی تھی کہ ہم تو ایک عام برتنوں میں کسی کو کھانا کھلا دیتے ہیں یا ڈسپوزیبل میں دے دیتے ہیں, لیکن اس کے بدلے ہمارے لیے سونے چاندی موتی کس طرح کے اعلیٰ درجے کی چیزیں رکھی گئی ہیں. مطلب ایک ہمارا ایک چھوٹا سا عمل ہمارے لیے کتنے اجر کا باعث بنے گا. السلام علیکم استاذہ, میرے تھوڑا سا ایک سوال تھا. جنت کی چیزوں کے مطابق آپ نے بخاری میں کہا تھا کہ جنت سے 3 چیزیں آئی ہیں, ایک تو حجر اسود اور کھجور کا کہا تھا یہ, اور تیسری چیز کچھ کہی تھی آپ نے, اور لیکن میری سمجھ میں نہیں آئی تھی. فرات میں جو سونا برستا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم استاذہ, میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ قرآن کا علم تو ہم حاصل کرتے ہیں, لیکن ہمارا علم کتنا محدود ہے اور تدبر تو تقریباً شاید نہ ہونے کے برابر ہے. تو اتنی ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن اور اتنی ساری چیزیں جنت کے بارے میں پڑھنے کے بعد پھر اپنی جب کوشش کو دیکھتے ہیں تو واقعی پھر کمپیئر کر سکتے ہیں نا کہ ہماری کوشش کیا ہے اور ہماری تمنا اور ہماری خواہش کیا ہے. کوئی اس کی وہ مطلب کوئی میچ نہیں نظر آتا. بالکل. ایک تو سوال تھا نظر کے اوپر کہ تھوڑا سا اس میں مجھے کنفیوژن ہے کہ نظر جو آپ نے کل بھی سمجھایا, میں پتہ نہیں کل بھی سمجھ میں نہیں آ پایا کہ کس طرح سے نظر کے لیے اپنے اوپر کوئی چیز, جیسے اگر ہم نے کہا کہ ہم جیسے قسم کھا کے جی کوئی بھی نیکی کا کام اپنے اوپر لازم کر لینا جو لازم ہے نہیں. مثلاً کسی کو کھانا کھلانا فرض نہیں ہے, نیکی کا کام ہے لیکن فرض نہیں. تو اگر آپ یہ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں اگلے 1 مہینے تک ہر روز کھانا کھلاؤں گا, اور یہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ کو قابو نہیں کر پاتے نا. تو جیسے کچھ لوگ ڈائٹ کرتے ہیں تو وہ قسم کھا لیتے ہیں میں اتنے دن شوگر نہیں کھاؤں گا, ایک طرح سے وہ بھی نظر مان لیتے ہیں. تو یہ تو ہم نہیں کر سکتے کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کریں قسم کھا کے, لیکن نیکی کو قسم کھا کے اپنے اوپر لازم کیا جا سکتا ہے اگر اپنے آپ کو کمٹمنٹ کروانی ہے, پابندی کروانی ہے. تو یہ نظر ہے. اچھا, تو اگر ایسے میں ہم نے جیسے بالکل ہم نے کسی چیز کے لیے سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس مشکل سے نکال دیں, تو میں زندگی بھر 1-2 نفل کا لیے مان لیتی ہوں, تو اس کو پھر اپنا وہ صحیح ہے, پھر وہ اس طرح کی نظر ماننی نہیں چاہیے, لیکن مان چکے تو پوری کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا ماننی نہیں چاہیے, ماننی نہیں چاہیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نظر کسی بخیل سے کچھ مال نکلوا دیتی, تقدیر کو نہیں بدلتی, مفہوم ہے حدیث کا. اچھا ٹھیک. اور دوسرا یہ جہاں پہ یہ سائیوں کو مشہورہ والی آیت ہے, یہ بس مجھے بہت ہی زیادہ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تم یہ کرو تم یہ کرو, تمہیں جنت ملے گی دوزخ ملے گی. اب رزلٹ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہماری قدردانی بھی کر رہے ہیں, ہمارا وہ ریوارڈ بھی دے دیا اور پھر قدردانی بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی لائک مطلب بہت ٹچی آیت ہے. دیکھیں مفت میں کسی کو کوئی چیز مل جانا اس کا وہ مزہ نہیں ہوتا جو کسی کی کوشش کو سراہنے کا مزہ ہوتا ہے, کہ آپ کی کوششوں کو ہم ایکنالج کرتے ہیں. السلام علیکم سازا, یہاں پر ایز اے مدر ہم لوگوں کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ اللہ سے جوڑے بچوں کو بہت بیسک ایج میں, کہ اگر پتا بھی ہٹا رہے ہیں
کسی کا راستے سے کوئی چیز ہٹا رہے ہیں تو انہیں یاد دلائیں، سنو صاف کر دیں، اور کبھی اپنا کر رہے ہیں اور آپ جوان ہیں، آپ کے پاس انرجی ہے، اور برابر والا اگر بوڑھے کا گھر ہے کسی کا، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اب یہ خود ہی صاف کرے گا، میں کیوں کروں. اور یہ ساری چیزیں تربیت میں آتی ہیں. جیسے کہ مجھے یاد آ رہا تھا میرے فادر، ہم لوگ چلتے چلتے جاتے تھے، روز واک کرتے تھے، تو راستے سے چیزیں ہٹاتے ہوئے جاتے تھے، کوئی کانٹا ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی بھی چیز. تو میرے پاپا یہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ بہت بڑا صدقہ ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم صاف کرتے ہیں. ویٹ مت کرو کہ وہ چوکیدار آئے گا وہی ہٹائے گا، یا ماسی آئے گی وہی برتن صاف کرے گی. ہمیشہ اپنی پلیٹ دھو لیتے تھے، ایون دو کہ ہمارے پاس نوکر تھے. میں کہتے تھے ویٹ مت کرو کہ دوسرا کرے گا، اپنا کام کر لو اور کسی کے لیے آسانی پیدا کرو. تو پیرنٹنگ میں یہ ہماری چیز کی بہت مسنگ ہے. ابھی ہم بہت جلدی جلدی سب کام کرتے ہیں مگر اپنے بچوں کو یہ ایکسپلین نہیں کرتے. ہم خود بھی سیل فون سے مصروف ہو گئے ہیں، بچوں کو بھی کر دیا ہے. جی تربیت کس وقت ہوگی؟ استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز بتائی ہوئی ہیں جنت کے بارے میں. جیسے ہم اپنے بچپن میں ٹی وی نہیں تھا کچھ، آج کل کے بچے تو اس کو بڑی آسانی سے ویژولائز کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی انہونی بات نہیں. کل میری نواسی 9-10 سال کی مجھے کہنے لگی کہ نانو جیسے ہم یہ ٹی وی دیکھتے ہیں تو جب ڈے آف ججمنٹ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی ہماری ڈیڈز بھی چلیں گی تو بچے سمجھ لیتے ہیں ابھی اس میں، اور یہ انکریج کرتی ہیں. ہم دنیا کے پروگرامس کو کوئی دیکھیں، جی گیم شو میں جانا ہے، یہ ہے، یہ پڑھیں، یاد کریں، لیکن اگر ہم اپنے دین کا علم حاصل کر لیں اور جتنی خوشخبریاں ہیں تو کوئی دل ہی نہیں چاہتا کہ ان سے ہٹا جائے. اصل میں ہم نے بچوں کو بہت کچھ پڑھایا ہے، قرآن نہیں پڑھایا. اگر صرف سمپل ترجمہ بھی لے کے بیٹھ جائے نا ان کے ساتھ تو بہت فرق پڑ سکتا ہے. استاذہ جی مجھے خیال آ رہا تھا یہ کچھ آیات میں جتنا اسپیسیفک کیا گیا نا، مثلاً قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا، بہت زیادہ تو مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن اس وقت دنیا میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اگر اس کو تھوڑا سا بھی آپ کا ایک گلمس بھی آیا ہو نا کہ کس طرح وہ ڈیولپ کرتے ہیں، تو دس از اے ویری اسپیسیفک ٹریننگ کہ یعنی ایلیٹ کلاسز میں، لگژری ہوٹلز میں، ریسٹورینٹس میں جو وہ اپنے اسٹاف کو ٹریننگ دیتے ہیں، اس کے بارے میں باقاعدہ سیمینارز اور ورک شاپس کرتے ہیں کہ آپ نے جب گلاس فل کرنا ہے تو اس کو کس اینگل سے فل کرنا ہے جب گیسٹ کے پاس گلاس ہوگا، اور کس لیول پہ فل کرنا ہے سو دیٹ ایوری ون فلز اٹ ایٹ دا سیم لیول. یہ قدروہا تقدیرہ سے مجھے مسلسل وہ خیال آ گیا. اور پھر اسی طرح یعنی یہ جو ڈرنکس میں مکس کیا جانا اور چیزیں جھکا کے پیش کرنا، اور پھر یہ ولدان مخلدون کی بات آ رہی ہے، تو دیر از اے ہول ٹریننگ سیشن ود ریگارڈس ٹو دس کہ سرونگ کیسے کرنی ہے، آپ نے اپنے گیسٹ کو اچھا فیل کیسے کرانا ہے. یو گوئنگ ٹو سرو دا سیم تھنگ، لیکن آپ کا باڈی لینگویج، آپ نے اس کو کتنا لوور کرنا ہے، کس اینگل پہ ان کو پیش کرنا ہے. دس از اے ہول سائنس ناؤ. ایگزیکٹلی دس از اے ہول سائنس، اور اتنی زیادہ اس پہ ہے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری. اس پہ ڈگری ہوتی ہے. جی ایگزیکٹلی. اور ساتھ ہی یہ کہ اب یعنی وائی از دس گیٹنگ سو مچ فوکسڈ، کیونکہ دنیا میں سوچ رہی تھی کیا انہوں نے قرآن سے یا جنت کی ڈسکرپشن یہاں سے لی ہے، کیونکہ یعنی جو فطرت میں ہے نا انسان کی ان چیزوں کی تمنا رکھتا ہے. جی تو اس کے لیے یہ لگژری ایلیٹ ہومز اور یہ سارا، اور میں دیکھ رہی تھی اتفاق کے گھر میں بعض اوقات کچھ ایسے میگزینز آتے ہیں نا لگژری ہومز اور یہ ساری چیزوں کے، تو اس میں نام کوئی بھی چیز جس کو بہت زیادہ اٹریکٹیو بنانا چاہے نا تو وہ پیراڈائز کے ساتھ لگا دیں گی. تو ایسے کل پرسوں میں براؤز کر رہی تھی تو کچھ ایون انڈیویجول ریئل اسٹیٹس ہیں لیکن اس کے انہوں نے ٹائٹلز دے دیے ہیں پیراڈائز ویلی. مطلب آئی واز سو سرپرائز. میں نے کہا یعنی انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ جو چیز آپ کو ایکسیپشنل ڈسکرائب کرنی ہے آپ اس کو پیراڈائز ہی سے ریلیٹ. اور اب یہ جو باقاعدہ انڈیویجول آئی لینڈز کی ایک نارتھ امریکہ میں اور ان کنٹریز میں یہ زیادہ آ گیا ہے کہ پیپل ہیو ٹو گو انجوائے فیل لائک اے کنگ. یہ جو بات آئی ہے نا کہ وہاں ہر شخص بادشاہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. لیکن وہ پچھلی صورت میں پڑھا تھا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ چیز انسان کی فطرت کو کس طرح کیا گیا ہے کہ اب آپ دنیا میں ہی عاجلہ میں ہی لے لیں تاکہ آخرت کے لیے، اس بادشاہت کے لیے جو ایکچوئل ہے جو رہنے والی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم، آپ کے پاس ذہن، آپ کے پاس فوکس نہ بچے. دس از سو کیسے الجھایا گیا، ایسا الجھایا گیا.
अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा जी, जब नियत की बात कल परसों हम कर रहे थे ना, तो अली के पास कमीजें नहीं थी, उसने मुझे अपनी कमीजें 2-3 मरम्मत के लिए दी, तो मेरा बहुत दिल हुआ कि मेरा बच्चा, इसके पास कमीजें नहीं है। मैं गई और जाके एक्स नंबर ऑफ कमीजें खरीदी, लेकिन मैंने उसको जब दी तो मेरे दिमाग में था, अल्लाह ताला मैंने तेरे लिए अपने बच्चे को कमीजें दी। तो इससे फर्क पड़ता है तालीम से। और मुझे हमेशा ये रिग्रेट है कि मैंने इतने साल पाकिस्तान में भी तालीम हासिल की डिफरेंट जगहों पे, लेकिन दीन की तालीम का एहसास ही नहीं था। और अब अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। ये कल के टॉपिक था जिसमें आपने डार्विनिज्म उसके बारे में बात की थी ना, एक इंसान की तख्लीक की। तो ये जो डार्विन थ्योरी है ये काफ़ी जहनों में है सब कुछ। तो अब रिसेंटली साइंस और उसने इसके खिलाफ काफ़ी थ्योरीज लेकर आए, बल्कि इनफैक्ट अगर आप जाएंगे ऑनलाइन तो डिसेंट करके एक पूरा लिखा है, मोर देन 5 DISSENT करके, तो मोर देन 500 साइंटिस्ट पूरी दुनिया से और बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज हैं विद नेम्स हैं जिन्होंने इसके खिलाफ बात की है, और उन्होंने फिर पूरी साइंटिफिक एनालिसिस बताई है, क्योंकि ये थ्योरी है डार्विन की। डार्विन जो था ब्रिटिश आदमी था, उसने 1859 में ये दी थी। उस जमाने में ना सेल दरियाफ्त हुआ था ना एटम। सो उसने एक जनरल बता दिया, और उसकी थ्योरी का मतलब ये था कि जितने भी स्पीशीज एंड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अराइज थ्रू डेवलपमेंट प्रोसेस होते हैं, जिसमें कहते हैं सिलेक्टिव, यानी कि ख़ास कुछ चीज़ें जो मजबूत होती हैं वो रहती हैं, बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं जी। तो जिसको आम लैंग्वेज में कहने गया है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो उसके लिहाज से इन्होंने फिर एक एक जॉब, आजकल की जितनी भी साइंस हो गई, जैसे बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, इन सब को लेके हर डिपार्टमेंट के शोबे के साइंटिस्ट ने करके कहा है कि उन्होंने बिल्कुल सिंपलिस्टिक कर दिया, क्योंकि अगर आप एक सेल को लें तो वो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है, पूरी कंप्लीट सिस्टम है। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर आप कहें कि म्यूटेशन हो रही है तो ये हो ही नहीं सकता, बल्कि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे रैंडम जो है वो यूजुअली कैंसर कॉज करती है, जितनी भी रैंडम म्यूटेशन है तो वो कैंसर कॉज करती है। तो ये इतनी परफेक्ट चीज़ नहीं बन सकती। जैसे अगर आप कहें कि अब अंदर हार्ट है, दिल है, किडनीज है, हर एक के एक अलग अलग फंक्शन है और पूरा कंप्लीट है, जो कि ये हो नहीं सकता। इसी तरह से पैलियंटोलॉजी एक है जिसको कहते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो अगर तो एवोल्यूशन होती तो फॉसिल्स के जरिए, अब तो मिलियंस जैसे डायनासोर्स किस किस की हड्डियां निकल आई हैं, चीज़ें मिल रही हैं, तो स्टेजेस होनी चाहिए थी कि जो मिलती, जो कि कोई अभी तक मिली नहीं है। डायरेक्ट आता है, आदमी से शुरू होता है, तो वरना वो स्टेजेस मिलनी चाहिए थी। इसी तरह से अगर आप उसमें जाएंगे तो मुख्तलिफ जगहों से सारे साइंटिस्ट ने कहा है। और सबसे बड़ा जो मेडिसिन में आ जाता है वो है डिजीजेस। तो जितनी भी हेरिडिटरी डिजीजेस हैं ये ख़त्म हो जानी चाहिए थी। तो मतलब ये कि हम लोगों को ये चाहिए कि, क्योंकि बच्चों से स्पेशली ये होता है, तो हमें इसको साइंटिफिकली बताएं कि ये सही नहीं है। जज़ाकल्लाह। बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने जिक्र किया कि तकदीर नहीं बदलती। अगर आप मन्नत माने और किसी चीज का आप नहीं, दुआ से तो दुआ से फायदा होता है। अच्छा, दुआ से फायदा होता है, लेकिन मन्नत से फायदा नहीं होता। अच्छा, मगर अक्सर लोग मन्नत मांग रहे होते हैं लोग ना? तो मानते हैं, लेकिन जो हमें हदीस से पता चलता है वो ये कि मन्नत से कोई चीज बदलती नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी हदीस से पता चलता है कि दुआ से तकदीर भी बदल जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा आपका, बहुत कुछ सीखा होगा आपने, न सिर्फ इल्म के लिहाज से बल्कि अमल के लिए भी बहुत कुछ हासिल किया होगा। तो जनाब देखते हैं आज आपने क्या सीखा, आपके रिफ्लेक्शंस लेते हैं। जो भी आप बात करना चाहें आज के सेशन के हवाले से मोस्ट वेलकम, हैंड रेज कीजिए ताकि आपको मौका दिया जाए, हाथ खड़े करते जाएं। जी शबाना कहिए, क्या कहना चाहती हैं शबाना? जी अनम्यूट नहीं हो रहा था।
میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج کے لیسن سے یہ جنت کی جو اتنی ہم نے نعمتوں کے بارے میں پڑھا ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے خیال آیا کہ ہم دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنا پریشان ہو جاتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بڑی کوئی تکلیف آ گئی ہے، اگر ہم فوکس کر لیں جنت کی طرف اور آخرت کی طرف تو ہم جو ہے نا اتنا پھر پریشان ہونا چھوڑ دیں اگر ہمارا فوکس وہ ہو تو کہ اگر ادھر کوئی نہیں بھی ریوارڈ مل رہا یا کچھ مشکل آ رہی ہے تو آگے اللہ کی طرف سے کتنا ریوارڈ. جی انشاءاللہ بالکل صحیح کہا آپ نے. سحرش انصاری کہیے. جی جو بھی کمٹمنٹ کریں اپنے ساتھ، دین کے ساتھ یا باقی سارے کاموں کے ساتھ، اس کو چھوٹے موٹے عذر کے ساتھ، بہانے کے ساتھ ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ جو نا ایکسکیوز بنا کے منع کر دیتے ہیں. حالانکہ وہ کمٹمنٹ تو ہم نے دیکھے اس وقت اللہ کو بھی گواہ بنایا ہوتا ہے، فرشتے بھی گواہ ہوتے ہیں، اور پھر سامنے والے کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کرا ہوتا ہے، تو لیکن اس وقت خیال نہیں رکھتے. تو کوشش کریں کہ ہم جو کمٹمنٹ کریں، جو بھی وعدہ کسی سے کریں، وہ اس کو پورا کریں. چلیں دین کے لحاظ سے، دینی تعلیم کے لحاظ سے یا دین کے لحاظ سے کیا عبادت کے لحاظ سے کیا بہانے ہو سکتے ہیں جو ہم بنا لیتے ہیں؟ اگر چیٹ میں بھی لکھنا چاہیں سحرش، آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں، آپ نے بات شروع باقی کی. جی اکثر تو یہی ہوتا ہے کہ میں مصروف تھی، مجھے بچوں کی وجہ سے ٹائم نہیں ملا، یا ہسبینڈ کی وجہ سے ٹائم نہیں ملا، یا نیٹ نہیں تھا، یا لائٹ نہیں تھی، یا کوئی اور ایشو کہ میں کر نہیں. حالانکہ ہمارے بس میں ہوتا ہے ساری چیزیں کرنا، لیکن پھر بھی ہم ایکسکیوز ہیں. اور خاص طور پر بیماری کے ٹائم پہ تھوڑی سی بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے جو ہمارا کام چھوٹتا ہے نا، وہ دین کا کام چھوٹ جاتا ہے. جی بالکل. ہر شخص کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، دوسروں کے لیے بالکل ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایکسکیوز دے رہا ہے تو یہ پتہ نہیں صحیح کہہ رہے یا نہیں. لیکن ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ واقعی میں دنیاوی کاموں کے لیے بھی چیز چھوڑ دیتی ہوں جو میں نے دین کا کام چھوڑ دیا. مجھے کسی کی بات یاد آ رہی تھی، انہوں نے کہا ہم ذرا سا بھی نماز جو ہوتا ہے نا، تو اچھے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں، شاپنگز کر رہے ہوتے ہیں، پارٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں. جب نماز کا وقت آتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو پوچھو تو کیا ہے، تو کہتے ہیں وہ ہماری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے. تو انہوں نے وہ کہنے لگی، میں نے ان کو کہا کہ ابھی تک صبح سے آپ اتنا گھوم پھر رہی ہیں تو ٹانگوں میں درد نہیں ہوا آپ کی؟ کسی کی بات مجھے یاد آ رہی تھی. تو کہنے لگی کہ واقعی میں نے ان کو یہ بات کی تو انہیں احساس ہوا. وہ کلوز فرینڈ تھی، وہ کہہ سکتی تھی، انہوں نے ان کو کہہ دیا. تو ہمیں اپنے پہ رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ عبادت میں بھی ہم کہاں کوئی ایکسکیوز دے رہے ہیں، وہ جینون ہے یا نہیں. روزہ چھوٹی سی بات پہ چھوڑ دیا، حالانکہ کہ سر میں درد ہو جاتا ہے، تو سر میں تو ہر ایک کے درد ہو جاتا ہے روزہ نہ رکھنے سے. لیکن یہ کہ اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی بیماری ہے، تو یہ دیکھنا ضرور چاہیے، ہر خصوصاً دین کے کام یا تعلیم کے کام میں. جی جناب بالکل درست کہا آپ نے. درخشاں آپ کا یہ کیا کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم باجی. میں یہ والی بات کہہ رہی تھی کہ جدت کی جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی تھی اور استاذہ کا لیکچر سنتے جا رہے تھے، تو اتنی فیلنگز اندر سے یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں عطا کر جنت، ہمیں اس مقام تک پہنچا، اور جو مشکلیں ہیں اس کو آسان کر. اور دوسری چیز یہ ہے کہ علم کا اور نیتوں کی بات ہو رہی تھی، تو مجھے یاد ہے کہ امی ابا بتاتے تھے چیزیں بہت ساری ہم کو، مگر وہی والی بات کہ یہ بات نہیں پتا ہوتی تھی کہ یہ حدیث کے روح سے ہے. تو ایک یہ تھا کہ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں یا نہیں. تو وہ ایک قصے کہانی کی طرح سے قرآن کی بہت سی باتیں ہمیں بتاتے تھے. تو جب میں نے اپنا استاذہ کے لیکچر سنتی تھی اور تعلیم القرآن کیا تھا، تو اس میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتی تھی اور اپنی نیت کو بھی ریوائو کرتی تھی کہ مجھے یہ کام اب اس صورت میں کرنا ہے، اب مجھے یہ چیز اس طرح سے کرنا ہے. اور یہ والی بات بھی میں نے محسوس کی تھی کہ شیطان جو ہے وہ ہم سے پڑھا لکھا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کیا کیا چیزیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. اس نے اپوزٹ چیزیں اتنی دنیا میں عام کی ہوئی ہیں، ہمیں شعور ہی نہیں ہے اور ہم وہ چیزیں کرے چلے جا رہے ہیں. اور جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو اتنی شرمندگی ہوتی تھی اپنے رب سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کتنے غلط ہیں. اور یہ حدیث کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ہمارا کانسیپٹ معاشرتی یہ کہ علم حاصل کرو تو ایک اچھی جاب ملے گی، پڑھے لکھ کر کے ایک اچھی جاب حاصل کرنا ہے. تو یہ شعور دین کا بہت زیادہ ہوا. حالانکہ دیکھا جائے تو علمی گھرانہ تھا، تعلیم تھی، سب کچھ تھا، مگر وہ شعور کا لیول نہیں تھا ہمارا جو شعور اب جزاک اللہ ڈیولپ ہو خیر. رہا ہے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ الحمدللہ.
اچھا ایسا ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ شیطان ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. شیطان ہم سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اور سجدہ کرایا تھا انسان کے آگے. تو اگرچہ شیطان جن تھا، لیکن ہر مخلوق میں اشرف المخلوقات جو ہے نا وہ انسان ہی ہے. انسان کو اللہ نے بہت علم اور عقل عطا فرمایا ہے، لیکن ظاہر ہے ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے، اور تمام مخلوق جو ہے نا اس کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں علم دیا، اور ہر علم والے کے اوپر اللہ ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو پہچان لیتے ہیں نا تو اصل میں یہی علم ہے. علم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہو جائے، ہمیں جو اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہو جائے، تو پھر عقل ساتھ ہی آ جاتی ہے. تو خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی، بات ہوئی تو میں نے کر دی. مختصراً اگر بات کریں تو باقی ساتھیوں کو بھی موقع مل جائے. اسما نادر آپ کہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے آج کا استاذہ کا یہ جملہ کہ جنت کی قیمت عمل ہے، یعنی جو جنت کی کرنسی ہے وہ ہمارا عمل ہے. تو اور ہمیں مائنڈ فل رہنا چاہیے، اور جو ہے وہ دوسروں کے راستے میں سے اگر کوئی ہمیں مشکلات نظر آ رہی ہیں تو وہ ہٹا دینی چاہیے، اور ایک ٹیم ورک کے طور پہ ہمیں کام کرنا چاہیے، اور اللہ کے چہرے کی خاطر کرنا چاہیے. ہر کچھ جو بھی کریں ہم وہ اللہ کے چہرے کی خاطر کریں، اور نیت نیت بہت اللہ سخت ضروری ہے، بہت سخت ضروری ہے نیت. تو بس اللہ ہمیں اس نیت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا میں دیکھ رہی تھی کہ کافی ساتھی ہمارے ساتھ نئے بھی شامل ہوئے ہیں، تو کیونکہ ہم ابھی تک اپنا لنک ہم نے اوپن رکھا ہوا ہے، تو اور ساتھی ہر ہفتے شامل ہوتے رہتے ہیں. جیسے آج ایک ساتھی نے ذکر بھی کیا کہ ان کو ایڈمیشن بھی لینا ہے. تو میں اپنی ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ شفق اگر اس کے اندر چیٹ میں آپ گروپ یہ کورس کا لنک جو ہے نا میسج اور لنک شیئر کر دیں، تاکہ وہ لوگ جن کے تک اگر لنک نہیں پہنچا اور اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دوبارہ شیئر کر دیں، تو آپ لوگ کیونکہ دیکھیں ہم لنک کلوز کرنے جا رہے ہیں نا. شفق از دس دا لاسٹ کلاس فار اوپن سیشن یا اس کے بعد بھی ہے؟ جی آج لاسٹ کلاس ہے. اوکے تو پھر اس لیے پلیز جس کو آپ چاہتے ہیں نا کہ وہ مزید اس کورس میں حصہ لے لے، تو اس کو یہ لنک بھیج دیں اور نمبر بھی، تاکہ اگر کوئی ان کو پوچھنا ہے تو اسی سے پوچھیں. کیونکہ نیکسٹ کلاس سے پہلے نیکسٹ کلاس تک ہی ایڈمیشن ہم اوپن رکھیں گے، اس کے بعد ہم ایڈمیشن نہیں لیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پلیز یہ اگر آج آپ کسی لنک کے ذریعے ایڈ ہوئے ہیں تو یاد رکھیں یہ لاسٹ کلاس تھی جو لنک کے ذریعے ایڈ ہو سکتی ہے، اب رجسٹریشن کے ذریعے ہی ایڈ ہوا جا سکتا ہے. اچھا جناب، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال پوچھ لے، اپنا مائک کھولے، ورنہ میں پھر ریفلیکشن لے لوں گی اگر سوال نہیں ہوگا. میم میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جی. کہ میں یہ جو لفظ ابھی پڑھا نا پورا قابل قدر ہے اللہ تعالیٰ، تو اس میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہر کام میں ہم مشقت اٹھاتے ہیں نا، یعنی عبادات میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم مضبوط بن جائیں نا، ہم سستی ہم سے مشقت جاتی کی رہے، وجہ کیونکہ انسان تو بالکل 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 صحیح کہا آپ نے. جتنی اس کے اوپر اپنے اوپر وہ ایفرٹ کرتا ہے، اس ایفرٹ پر اجر ہے اس کا. اس کو اجر ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شاید یہ چاہتے کہ بس ہم اپنے سے سستی دور کر دیں، کیونکہ سست انسان اپنی زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا نا. تو ہمیں سستی کو ہٹا کر تو جو ہے نا دین کے لیے اور قرآن کے لیے جو ہے نا ہمیں ایکٹیو ہونا ہے، اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ بارک اللہ فیکی. اچھا اس سے مجھے خیال ہے کہ پچھلی کلاس میں بات کی تھی، میرے ایک ساتھی نے ایک سوال کیا تھا. ایک آیت تھی نا سورۃ الدہر کی آیت 8 پڑھ رہے تھے ہم کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں، یعنی اللہ کی محبت میں، مسکین اور یتیم اور قیدی کو. تو میرے ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم جو اپنے کسی ساتھی کو کھلاتے ہیں، اپنے فرینڈس کو، رشتہ داروں کو، یا کوئی اور گیسٹ ہیں گھر والوں کو، کسی کو، تو کیا وہ کھانا بھی پھر اگر اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں تو وہ بھی اسی میں آئے گا؟ دیکھیں کھانا کھلانا افضل ترین اعمال میں سے ہے نا، بہت افضل عمل ہے. وہ لوگ بہت، آج بھی ہم نے حدیث میں پڑھا کہ وہ بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے افضل ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں. حدیثیں آپ کے ساتھ، جیسے افضل اعمال مومن کو خوشی دینا، حدیث میں آتا ہے نا کہ تم اس کے ستر کو ڈھانپ دو، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضرورت پوری کر دو. تو ایسے بہت حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، آیات بھی ملتی ہیں. لیکن سورۃ الدہر کی آیت 8 میں اسپیسیفک کیا گیا ہے کن کو؟ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں.
اس لیے کہ یہ ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، معاشرے کے وہ طبقے ہیں جو شاید خود نہ کھا سکتے ہوں وہ جو ہم کھا سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کبھی ان کو میسر بھی آتا ہو یا نہ آتا ہو. تو وہی جو میری ابھی ساتھی نے بات کی کہ جتنی ایفرٹ ہے اتنا اجر ہے. آپ کسی کو بھی کھانا کھلاتے ہیں آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس کو کھانا کھلانے پر زیادہ ثواب ہے جس کی بھوک زیادہ ہے، جس کے پاس کمی زیادہ ہے، جس کو وہ چیز میسر نہیں ہے. جو بعض اوقات دیکھیں ہم تحفے بھی انہیں کو دیے جاتے ہیں، کیکس بھی انہیں کو بھیجے جاتے ہیں، کھانے بھی انہیں کو بھیجے جاتے ہیں جن کو کہ پہلے ہی اتنا پڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لو جی ایک اور آ گیا، کسی اور کو آگے بھیج دو. اتنی یہ کامن پریکٹس ہے، اور اس کو دیتے ہوئے ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا جس نے کبھی اس کی شکل ہی نہیں دیکھی، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کتنی لذیذ ہے. اور میں بھی کبھی کھا کے دیکھوں لیکن کون اس کو پوچھتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ ان طبقوں کو بھی کھلائیں کہ جن کے بارے میں واضح آیات ملتی ہیں. ٹھیک ہے، بس یہ ایک مجھے خیال آیا کہ اس سوال میں پچھلی دفعہ جواب دینے میں ہو سکتا ہے میں نے اس چیز کو اس اینگل سے نہ بتایا، تو اس دفعہ میں اس کو اس اینگل سے بھی ڈسکس کر لوں آپ کے ساتھ. اچھا جناب، ہوم ورک بتا دیتی ہوں. ہوم ورک جناب آج ہمارا یہ ہے کہ ہم نے آج پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے. اس سال میں نے کہا 2025 کا ہوم ورک ہے کہ آپ سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر یاد کر لیں. اگر آپ کو یاد ہے تو پھر پڑھا کریں فجر کی نماز میں، ٹھیک ہے. اور اگر یاد نہیں ہے تو کوشش شروع کریں، ایک ایک سورت کو لیں اور آہستہ 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 یاد کرنا شروع کریں. کوئی بڈی بنا لیں، مل کے یاد کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت کرے گا. میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان کو حفظ کرنے، پڑھنے، سکھانے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ حدیث ہم نے سورۃ الدہر کی آیت پڑھی کہ کوشش قابل قدر ہے تمہاری، تو اور اس سے ریلیٹڈ ہم نے حدیث بھی پڑھی. تو اس ہفتے، یہ ہفتے کا ٹارگٹ ہے آپ کا، اس ہفتے کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش کریں. اور اگر آپ نے کی تو ڈسکس کرنا چاہے تو نیکسٹ ویک موسٹ ویلکم. ابتدا میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور نہ کرنا چاہیں تو آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. لیکن یہ کام آپ نے کمپلسری کرنا ہے. کوئی تو آسانی پیدا کریں لوگوں کے لیے انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز آپ سے ہم کو مل جائیں. نیکسٹ دکھائیں جی. بس ہمیں یہ نیکسٹ ہوم ورک جو ہے نا، اس سے پچھلا دکھائیے. یہ بھی جو ہے نا امام نووی کی جو بات ہے نا، دین کا علم سکھانا، بیمار کا علاج کرنا، امیر آدمی کا لوگوں پر مال خرچ کرنا، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا، یہ تینوں یا دوسرا کوئی عمل سوچیں کہ میں کس طرح کسی کے لیے فائدہ مند بن سکتی ہوں. پچھلا ہوم ورک آسانی کے لحاظ سے تھا، یہ کسی اور لحاظ، یہ مزید فائدے کے لحاظ سے ہے. یہ شیئر کر لیں گے آپ کے ساتھ ہوم ورک. مزید ہوم ورک بھی جو ہیں دکھاتے جائیں، وہ سارے آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر لیں گے انشاءاللہ. پڑھیے، پڑھائیے اور لوگوں کو بھی بھیجیے اور عمل کرنے والے بنیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے باعمل مسلمان بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اب ہمارا ٹرانسلیشن ٹائم ہے. اوور ٹو یو سمرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر نصبہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام پیارے ساتھیوں کو خوش آمدید ٹرانسلیشن ٹائم میں. انشاءاللہ آج ہم سورۃ الدہر کی آیت 11 سے ترجمہ سٹارٹ کریں گے. آپ کی اسکرین پہ الحمدللہ آیات آ رہی ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس کے ہینڈز بھی ریز ہونا شروع ہو گئے ہیں. چلیں، ہم چونکہ چھوٹی چھوٹی یعنی آیات ہیں اور یعنی لیسن چھوٹا ہے، میں چاہوں گی زیادہ سے زیادہ لوگ سنا سکیں، اس لیے ایک ایک آیت کا ترجمہ سناتے جائیں. سب سے پہلے روبینہ کا ہاتھ میرے سامنے نظر آ رہا ہے. جی روبینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوقاہم اللہ، تو بچا لے گا اللہ شر سے ذالکا اس یوم دین. ولقاہم، عطا کرے گا ان کو نظرتاً تازگی، و سرورا اور خوشی. اور خوشی. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. جی راحت طاہر. جی باجی. وجزاہم، جی وجزاہم، اور وہ بدلہ دے گا انہیں بما بوجہ اس کے جو صبر ہو، انہوں نے صبر کیا، جنتم و حریرہ، جنت اور ریشم. بارک اللہ فیکم. آگے جی پڑھوں باجی؟ آئی تھنک اتنا کافی ہے. انشاءاللہ دوبارہ ٹرن آ جائے گی تو دوبارہ آپ سے پڑھوا لیں گے. ٹھیک ہے. افشا نیلم. جی افشا. متقین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں،
अलल के मसनदों पर ला यरोना ना वो देखेंगे फीहा इसमें शमसन कोई शमसन सख्त धूप वला और ना जम हरीरा सख्त ठंडक। आसंती, बहुत अच्छा सुनाया जी। अफशा अशफाक। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वदानियतन और झुके हुए होंगे अलैहिम इन पर ज़िलालुहा उनके साए वज़ुल्लिलत और ताबे कर दिए जाएंगे कुतूफुहा उनके फल तजलीला ताबे किए जाना। माशाल्लाह, बारकल्लाह जी। सजीला नुमान। वयतौफा और वयतौफा, इसमें फा के ऊपर क्या है? वयतौफु, सॉरी जी अब ठीक है। वयुतौफु और फिराए जाएंगे अलैहिम उन पर बिआनियतिन बर्तन मिन फिद्दतिन चांदी के, व अकवाबिन और प्याले, कानत होंगे कवारीरा शीशे के। शीशे के, बारकल्लाह फीक जी। फरियाल अहमद। दो आयात का सुना दें क्योंकि थोड़ी बहुत छोटी सी हैं जी, सुनाइए। अवारीरा शीशे मिन फिद्दतिन चांदी के, क़द्दरूहा उन्होंने अंदाजा रखा होगा उनका, तकदीरा खूब अंदाजा रखा। वयुस्क़ौना और पिलाए जाएंगे फीहा इसमें कअसन एक जाम, काना हो मिजाजुहा काना होगी मिजाजुहा अमेजिश उसकी, ज़ंजीबीला सूंफ। माशाल्लाह, आसंती जी। शबाना। ऐनन एक चश्मा, फीहा इसमें तुसम्मा नाम रखा होगा उसका, सलसबीला सलसबीला। वयतूफु और फिराए जाएंगे अलैहिम उन पर विल्दानुन लड़के, मुखल्लदूना हमेशा रहने वाले, इज़ा जब राअयतहुम तुम देखोगे उन्हें, हसिबतहुम तुम गुमान करोगे उन्हें, लौलुअन मोती, मंसूरा बिखरे हुए। जी शबाना, बारकल्लाह। बस एक चीज की करेक्शन, लुअन, ठीक है। लाम, हाँ लुअन, लाम वाव पेश, लुअन। हाँ जी, लुअन, बारकल्लाह फीक जी। रज़िया सुल्ताना। वाइजा और जब, रायता देखोगे तुम, सम्मा वहाँ, रायता तुम देखोगे, नाइमन आसाइशें, व मुल्कन और बादशाहत, कबीरा बहुत बड़ी। बारकल्लाह फीक जी। तस्नीम। बक्काहुम नहीं, ये आयत है आपकी, तो जी, अब दोबारा से 11 से जी स्टार्ट हो रही है। फवक्काहुम, जी बिल्कुल सही। फवक्काहुम बचा लेगा उन्हें अल्लाह शर से, जालिका उस अल-यौम उस दिन के, वलक़हुम और अता करेगा तुम उन्हें, नदरतुन ताजगी, व सुरूर और खुशी। जज़ा। माशाअल्लाह। इस लफ्ज की अरबिक जो आखिरी लफ्ज है दोबारा पढ़े। नदरतुन आगे बस सरूरन, तो सीन पे पेश है ना, तो सुरूरा 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 जी जी। जज़ाकल्लाह खैर तस्नीम, बहुत अच्छा सुनाया तर्जुमा जी। सलमा उज़ैर। वजज़ाहुम और वो बदला देगा इन्हें, बिमा वो जिसके, जो सबरू इन्होंने सबर किया, जन्नतन जन्नत, व हरीरा और रेशम। मुत्ताकीन जी पढ़ लीजिए। मुत्ताकीना तकिया लगाए हुए होंगे, इसमें अलल अराइक मसंदों पर, ला ना यरौना वो देखेंगे, फीहा इसमें शमसन सह धूप, वा और ला ना जमहरीरा सख्त ठंडक। जी सलमा, बारकल्लाह फीकुम, आपने बहुत अच्छा तर्जुमा सुनाया। बस ये इसमें जो लफ्ज है ना, ये मसनद पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अलल अराइकी, मसनदों पर। जी बारकल्लाह फीक जी। तौकीर आप सुनाइए अगली एक आयत, 14 नंबर।
ودانیتن اور جھکی ہوں گی علیہم ان پر ظلالوہا سائے اس کے جی وذللت اور تابع کر دیے جائیں گے قطوفہا پھل اس کے تذلیلا تابع کیے جائیں گے جی ٹھیک ہے، تابع کر کے یا تابع کیا جانا. تابع ٹھیک کیا جانا. ہے، آسان تھی. جی سعدیہ خالد. جی وَيُطَافُ اور پھرائے جائیں گے علیہم ان پر بِآنِیَةٍ برتن من فِضَّةٍ چاندی کے وَأَكْوَابٍ اور پیالے کانت ہوں گے قواریرا شیشے کے قواریرا شیشے کے ون فِضَّةٍ چاندی کے قدروہا انہوں نے اندازہ کر رکھا ہوگا ان کا تقدیرا اندازہ خوب اندازہ رکھنا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم سعدیہ. جی شمیم جی اختر. ویسقونا اور وہ پلائے جائیں گے فیہا اس میں سے کاسن ایک ساغر کانا ہوگا مزاجہا آمیزش زنجبیلا سونف کی اینن چشمہ ہے ایک اس میں جی فیہا جی اس میں تو جس کا نام دیا جاتا ہے سلسبیلا جی سلسبیلا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شمیم، ماشاء اللہ اچھا سنایا، آسان تھی. جی آگے نام نہیں آ رہا، سوری میں آپ کا نام نہیں لے سکتی، صرف آئی فون لکھا ہوا ہے. سو ہاؤ وڈ آئی آئیڈینٹیفائی یو؟ جی پروین. اچھا جی پروین، اپنا نام اس پہ لکھ لیجئے گا. جی پروین سنائیے. جی کون سی ویطوف علیہم؟ جی جی بالکل. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ویطوف علیہم اور گردش کریں گے علیہم ان پر ولدان لڑکے مخلدون ہمیشہ رہنے والے اذا جب رأیتہم تم دیکھو گے انہیں حسبتہم تم خیال کرو گے انہیں لؤلؤن موتی ہیں منثورا بکھرے ہوئے. ٹھیک ہے. وَإِذَا جی ٹھیک ہے پروین، جزاک اللہ خیر. جی بارک اللہ. جی مہرین ضیاء. وَإِذَا اور جب رأیتا تم دیکھو گے ثم وہاں رأیتا دیکھو گے تم نعیمن آسائشیں و ملکن اور بادشاہت کبیرہ بہت بڑی. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ابھی بھی بہت سارے ہاتھ نظر آ رہے ہیں مجھے. آپ سب کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ نے یاد کیا اور جتنی دفعہ دہرایا ایک ایک حرف کے پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله